اپنے بڑوں سے سنا امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب رات کا تہجد کا وقت ہوتا ہے بیوی شوہر کو یا شوہر بیوی کو تہجد کی نماز کے لیے جگاتا ہے، اٹھ جا اللہ کی بندی تہجد کی نماز پڑھ لے۔ کبھی موقع ہے زندگی میں؟ اللہ کرے نہ کرنا، بس خاموشی، لوگوں کا بھید نہ کھل جائے۔ ہماری بد نصیبی شیخ صاحب، ہمیں تو ایسی گھر والیاں، اپنی بات نہیں کرتا، ایسی گھر والیاں ملی خدا کی قسم جو صبح اٹھ کے کہتی ہے ناشتے کی ضرورت کوئی نہیں، بازار جاؤ خود لے آؤ، خود کھا کے آؤ، میرے لیے لے کے آؤ۔ کبھی آپ نے 20-25 سال پہلے بھی اتنی ریڑیاں دیکھی بازاروں کے اندر؟ بیوٹی پارلر میں جانا آتا ہے، چہرہ بنانا آتا ہے، پاگل بنانا آتا ہے، خدا کی قسم برچی خانے میں اللہ کا ذکر کر کے مسلمان بچوں کے لیے، نیک شوہر کے لیے روٹی بنانا آ جاتا ہی کوئی نہیں۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنو، خاص یہ اعلان ماؤں بہنوں سے عرض کر کے جاؤں گا۔ میری ماؤں بہنوں ایک اعلان سنو، جب گھر کے باورچی خانے میں جایا کرو آٹا گوندنے لگو سر پہ دوپٹہ اوڑھ لیا کرو، جتنی مٹھیاں آٹے میں بھرا کرو اتنی مرتبہ درود شریف پڑھا کرو، توا چڑھایا کرو درود شریف پڑھا کرو، اللہ اکبر پیڑا بناؤ اللہ کا ذکر کرو، روٹی کو الٹو پلٹو اللہ کا ذکر کرو، ہاتھ پاٹ دسترخوان میں رکھو اللہ کا ذکر کرو۔ جب ذکر والی روٹی خدا کی قسم اندر جائے گی یہ ایسی سینے کی آگ پیدا کر دے گی، پھر اس آگ کا نور چہرے پہ نظر آئے گا، دیکھنے والا وہاڑی کی گلیوں میں دیکھے گا، اگر اس کے چہرے پہ نظر ڈالے گا خدا نظر آئے گا، قدموں پہ نظر ڈالے گا، چال ڈھال کردار پہ نظر ڈالے گا تو مصطفیٰ نظر آئے گا، یعنی حضور کی سیرت کی جھلک حضور کا امتی نظر آئے گا۔ لیکن ہائے میری بد نصیبی، ہمیں تو آج تک میرے عزیزو بے نمازی کے ہاتھ کا کھانا نصیب نہ ہوا۔ بھائی انور صاحب وکیل صاحب جامع مسجد وہاڑی باغ وہ والی کی انتظامیہ، یقین جانو میں نے 3 مہینے آج سے 2 سال پہلے کوشش کی، میں نے نیت کر لی کسی کے گھر نہیں کھاؤں گا، پتہ نہیں نمازی کے بے نمازی، میں نے نیت کر لی انشاءاللہ تعالی کہیں کھانا نہیں کھاؤں گا، دیگ والا کھانا نہیں کھاؤں گا۔ پھر 3 مہینے تغدو کے بعد میں نے کہا عبداللہ نان یوں تو بھوکا مر جائے گا، اللہ سے معافی مانگ لے۔ یقین کرو رات کو 2-2 بجے تک ہم ہوٹلوں پہ پھرتے رہے، عملہ بے نمازی تو مالک نمازی، میرے عزیزو آٹا گوندنے والا نمازی نکلا، روٹی پکانے والا بے نمازی نکلا، چائے بنانے والا بے نمازی نکلا۔ رب کعبہ کی قسم ہے اللہ اکبر، اتنا عرصہ ہو گیا خطابت کرتے ہوئے، اب روٹی پیٹ کے اندر چلی جاتی ہے، تقریر کرتے ہوئے پتہ لگ جاتا ہے عبداللہ نان پھر دھوکہ ہو گیا، بے نمازی کے ہاتھ کا کھایا ہے۔ بہاڑی کے غیور مسلمانوں، ویڈیا سے آنے والوں، مجھے ایک علاقے کا پتہ ہے وہاں سے کافی اللہ سے محبت کرنے والے آئے ہیں، دور دراز سے آنے والوں اللہ تمہارا آنا مبارک کرے، تمہارے قدموں میں اللہ اتنی برکت دے، تمہارا اور بہاڑی والوں کا سارے انسانوں کا بیڑا پار ہو جائے۔ خدا کے واسطے کوشش کیا کرو، بیوی سے ناراض ہوتے ہو روٹی کا کنارہ کچا رہ گیا، بیوی سے ناراض ہوتے ہو نمک زیادہ ڈال دیا، گھی زیادہ ڈال دیا، تری زیادہ کر دی، تجھے پتہ نہیں میں بیمار ہوں، تری کھاؤں گا نمک زیادہ کھاؤں گا بلڈ پریشر میرا بڑھ جائے گا۔ اس بیٹی سے اس بیوی سے کہہ دے بیٹی نماز پڑھ کے روٹی پکا، بے نمازی کے ہاتھ کا کھانا کھاؤں گا میرے ایمان کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے پہلی صف میں آ کے بیٹھ گئے، مغرب عصر کی نماز پہلی صف میں آئے، مغرب کی نماز میں قاری صاحب سے کہا مجھے اذان دینے دو، عشاء کی نماز میں آئے تعلیم سن کے گئے، فجر کی نماز میں میرے عزیزو اس باغوں والی مسجد کے اندر ہزاروں نمازی ہوتا ہے، نمازوں میں فجر کی نماز میں لوگ کہاں چلے گئے؟ میں نے ایک مرتبہ یہاں نماز کے بعد درس قرآن دیا تھا، چند ایک آدمی نظر آئے، مارکیٹ والی مسجد ہے،
ٹھیک ہے، میں مارکیٹ والی مسجد کی بات نہیں کرتا، میں محلے کی مسجدوں کی بات کرتا ہوں۔ او لوگو، ظہر اثر مغرب کی نماز میں 500 نمازی ہوں گے، فجر کی نماز میں ایک سب بھی پوری کوئی نہیں۔ لوگ کہنے لگے جی رات کو دیر سے سوتے ہیں، میں نے کہا ٹھیک ہے۔ لوگ کہنے لگے رات کو کھانا کھا کے کوئی نیند کی گولی کھا کے سوتا ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے۔ کوئی کہنے لگا رات کو کوئی کام کر کے سوتا ہے، دیر سے ڈیوٹی سے آتا ہے، دکان بند کر کے آتا ہے، اس لیے میں نے کہا ٹھیک ہے، ساری باتیں ٹھیک ہے۔ لیکن میں بھی ایک کونے میں بیٹھ گیا، میں نے بھی آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، میں نے کہا یا اللہ سینہ کھول دے، کوئی ایسی بات بتا دے میں باغوں والی مسجد میں جا کر اپنے بھائیوں سے جا کے کہہ دوں کیا فجر کی نماز کے لیے دکان منع کرتی ہے، رات کو لیٹ سونا منع کرتا ہے، کیا فجر کی نماز کے لیے مجھے آپ کو میرے عزیزوں راتوں کو گھر دیر سے آنا منع کرتا ہے، یا نیند ڈپریشن کی گولی منع کرتی ہے؟ اللہ اکبر، میرے دل پر آواز آئی، میرے کانوں نے سنا، فرمایا عبدالحنان جا کے کہہ دینا دائیں طرف بیوی بے نمازی ہے، بائیں طرف بیٹا بے نمازی ہے، سامنے کمرے میں ابا بے نمازی ہے، پیچھے والے کمرے میں اماں بے نمازی ہے، دروازے پہ نوکر بے نمازی ہے، اتنے بے نمازیوں کے درمیان میں پڑا، ان کی نحوست نے تجھے فجر کی نماز کے لیے اٹھنے ہی نہیں دیا ہے۔ روزانہ جب گھر جاتے ہو بچوں کو سوتا دیکھ کے کہتے ہو روٹی کھائی تھی کہ نہیں، دودھ پیا تھا کہ نہیں؟ کبھی ہم نے اپنی گھر والی سے پوچھا بیٹی نے نماز پڑھی تھی کہ نہیں، بیٹے نے نماز پڑھی تھی کہ نہیں؟ کیا فائدہ ایسی اولاد کا جس کے بارے میں، کیا فائدہ ایسے شوہر کا، کیا فائدہ ایسی بیوی کا، کیا فائدہ ایسے گھر کا جس کے بارے میں امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سوچ کر جس گھر کے بارے میں نبی کی آنکھیں گیلی ہو گئی۔ صحابہ اکرام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آنکھوں میں آنسو کیوں آ گئے؟ فرمایا مجھے بے نمازی پہ غصہ آ گیا۔ اللہ اکبر، امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا جاؤ جا کے کہہ دو اللہ کا نبی اس آدمی کو خبیث کہہ رہا ہے۔ جب نبی اسے گندگی کا ڈھیر کہہ دیں، لاکھ تو کپڑے پہن لے، لاکھ تو خوشبوئیں لگا لے، لاکھ تو باڈی سپرے لگا لے، لاکھ تو لکھ صابن سے اپنے جسم کو دھو لے، جب نبی نے تجھے بدبو والا کہہ دیا ساری دنیا کا عطر تجھے خوشبو والا نہیں بنا سکتا ہے۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنو، نماز پڑھنے کی عادت ڈال لو۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنو، ان ہاتھوں سے اللہ کے راستے میں، مسجدوں کی تعمیر میں، مدرسوں کے طلباء اکرام کے لیے فلاحی کاموں میں خرچ کرنے کی ان ہاتھوں کو عادی بنا لو۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنو، ان قدموں کو اللہ کے گھر کا راستہ دکھا دو تاکہ یہ قدم خود بخود چل کے اللہ کی گھر کی طرف آ جائے۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنو، ان آنکھوں کو قرآن کے ورقے دکھلا دو، ان آنکھوں کو قرآن کی تعلیم دکھلا دو۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنو، اس زبان کو اللہ کا ذکر یاد کرا دو۔ مولانا اتنے عزا کی باتیں کیوں کرتا ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے اپنے بڑوں سے سنا جب بندے پر نزاع کا عالم آتا ہے، آخری وقت آتا ہے، ملک الموت آ کے روح نہیں نکالتا، پہلے بندے کی چرپائی کے پاس کھڑا ہوتا ہے، اس کے پیروں کے جوڑوں سے لے کر آنکھوں تک، دماغ تک کے جوڑوں کو سونگنا شروع کر دیتا ہے۔ دوسرے فرشتے کہتے ہیں کیا سونگ رہا ہے؟ کہ میں اس کے ہاتھوں کندھوں کو سونگ رہا ہوں، نماز کے رات کی خوشبو آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ ایمانداری سے بتاؤ او میرے عزیزو، اوپر اللہ نیچے پیسہ ہے، مارکیٹ موجود ہے، بے شک مسجد کی مارکیٹ ہے۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنو، خدا کے واسطے تم تو اللہ کے پڑوسی ہو، تم تو اللہ جل شانہ کے پڑوس میں رہتے ہو، پڑوسی کا پڑوسی پہ حق ہے۔ جب اذان کی آواز کانوں میں گونجے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، پھر تو دکان والا نہیں، پھر تو بیوی والا نہیں، پھر تو بچے والا نہیں، پھر تو کاروبار والا نہیں، پھر تو رشتہ داری والا نہیں، جب اذان کی آواز آئی حی علی الصلاۃ تو کاروبار والا نہیں رہا، تو اللہ والا بن گیا۔ اس وقت تو خدا کے گھر کے اندر نہ آیا، فرشتے تجھے تیری دکان پہ بیٹھا دیکھ کر خدا کی لعنت کرنے لگ جاتے ہیں۔ ایک فرشتہ دکان کے اوپر آ کے اعلان کرتا ہے، اوے اللہ کے باغی، تو نے فجر کی نماز کا سجدہ نہ کیا، دیکھ تیری دکان اجڑے گی، تیرا کاروبار
تیرا کاروبار مفلوج ہو کے رہ جائے گا، تو کسی کام کے قابل نہیں رہے گا، کمپنیاں قرض والے تیری دکان پہ آ جائیں گے، حتیٰ کہ تجھے دکان بند کر کے بھاگنا پڑے گا، مارکیٹ چھوڑنا پڑے گا، کاروبار تیرا دیوالیہ ہو جائے گا، تجھے شہر کے اندر چھپنا پڑے گا۔ الہی میں نے کیا کیا؟ فرمایا تو نے ایک نماز کا سجدہ نہ کیا، پروردگار عالم کو ناراض کر دیا ہے۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنو، صبح اٹھ کے فجر کی نماز پڑھا کرو، پروردگار عالم منادی کرواتا ہے، اوے آدم کے بچے، اوے اولاد آدم، صبح اٹھ کے مجھے یاد کر لیا کر، اگلے دن صبح تک پروردگار عالم تجھے یاد کرے گا۔ یا اللہ اگر میں نماز کا سجدہ کروں گا، فرمایا تجارت تیری بحال کروں گا، مارکیٹوں کے اندر گاہکوں کی ریل پھیل کر دوں گا، تیرے ہاتھوں کے اندر پیسوں کی روانی کر دوں گا، فجر کی نماز پڑھ کے نکلے گا، بیوٹی پارلر کے اندر سج کے آئے، سجدہ کر کے آئے، بیوٹی پارلر والا تیرے حسن و جمال، تیرے ماتھے تیرے چہرے کے نور کا مقابلہ نہیں کر سکے گا، لوگ تجھے حاجی صاحب کہیں گے، لوگ تجھے ملک صاحب کہیں گے، لوگ تجھے دیکھ کے سلوٹ ماریں گے، کیونکہ فجر کے وقت تو اللہ کو سلوٹ کر کے آ گیا، پروردگار عالم کے آگے جھک کے آ گیا، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے میں حتیٰ کہ رینگنے والی چوٹیوں کو بھی تیرے تابع دار بنا دوں گا، اور میرا بندہ تیری دکان پر گاہک نہ آئے، میں فرشتوں کو انسان بنا کر تیری دکان پہ بھیج دوں گا۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنو، فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، آپ نے صحابہ اکرام سے پوچھا، میرے صحابہ کائنات کے اندر، دنیا کے اندر سب سے برا گھر کون سا، سب سے بدترین گھر کون سا؟ آپ کی میری سمجھ میں آیا جس گھر کی دیواروں پہ پلستر نہ ہوا، آپ کی میری سمجھ میں آیا جس گھر کے اندر سولر سسٹم نہیں، آپ کی میری سمجھ میں آیا جس گھر کے اندر لائٹ جانے کے بعد جنریٹر کوئی نہیں، آپ کی میری سمجھ کے اندر آیا جس گھر کے اندر پردے قلیل کوئی نہیں، آپ کی میری سمجھ کے اندر آیا جس گھر کے دسترخوان کے اوپر 3-4 قسم کے کھانے کوئی نہیں، آپ کی میری سمجھ میں یہ آیا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، وہ اعلان کیا تھا؟ حضرات ایک اعلان سنو، ارشاد فرمایا مدنی کریم علیہ السلام نے، کائنات کے اندر بدترین گھر کون سا؟ صحابہ اکرام عرض کرنے لگے اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانے۔ فرمایا پھر نبوت والی زبان سے سنو، یہ پیغام بہاڑی کے اندر آنے والوں کو سنا دینا، کائنات کے اندر بدترین گھر وہ ہے جس گھر کے اندر سے یتیم کے رونے کی آواز آ جائے۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنو، حضرات ایک ضروری اعلان سنو، اپنا جب جنازہ اٹھواؤ، 4 آدمی تمہیں کندھا دینے والے ہوں اور پیچھے کلمہ شہادت کا نعرہ لگانے والے ہوں، حضرات دائیں بائیں طرف کفن میں سے چہرہ نکال کر آنکھیں کھول کے دیکھنا، کوئی آپ کے جنازے میں ایسا تو نہیں جا رہا، کوئی میرے جنازے میں ایسا تو نہیں جا رہا۔ اللہ اکبر، جو میری چرپائی کو دیکھ کے کہہ رہے اچھا ہوا مر گیا، جان چھوٹ گئی، قیامت کا دن ہوگا، پروردگار عالم قیامت سے پہلے اپنے سامنے کھڑا کرے گا، کہے گا نمازوں کا ثواب بعد میں لوں گا، روزے حج کا ثواب بعد میں لوں گا، زکوٰۃ کا ثواب بعد میں لوں گا، بچیوں کا جہیز بنا کر بیاہ دیا ثواب بعد میں لوں گا، پہلے یہ بتا تیرے جنازے کی چرپائی کے بائیں طرف ایک آدمی جا رہا تھا، لوگ کلمہ شہادت کے نعرے لگا رہے تھے، کہ تیرے جنازے کو دیکھ کے اندر اندر مسکرا کے کہہ رہا تھا اچھا ہوا جان چھوٹ گئی، بتا اسے کس معاملے میں اس کا دل دکھا کے آیا؟ اگر خدا کی قسم جواب تیرے میرے پاس نہ ہوا، اللہ اکبر، میدان معاشر میں اللہ جل شانہ کے سامنے تجھے مجھے قدم اٹھانے کی اجازت نہیں ملے گی۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنو، اللہ اکبر، بیٹیوں کا حق دے کے جانا، بیوی کا حق مہر ادا کر کے جانا۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنو، مرنے کے بعد قیامت سے پہلے قیامت برپا ہوگی، اللہ جل شانہ اپنے سامنے کھڑا کرے گا اور کہے گا جب تیرا جنازہ اٹھا، گھر میں چنگھاڑ تھی، گھر میں دھاڑ تھی، روتے روتے بچے باہر آ گئے، رشتہ دار باہر آ گئے، بہنیں باہر آ گئی، پھوپھیاں باہر آ گئی، لوگ دھکے دے دے کے اندر کر رہے تھے، ان میں سے ایک
ایک 15-16 سال کی بچی آئی اور اس نے آ کے چرپائی کا پایا پکڑا، چرپائی کے پائے کے ساتھ گھسٹتی چلی گئی، کہنے لگی چاچو بتا تو صحیح میرے ابو کو کہاں لے کے جا رہے ہو، میرے ابو کو کہاں لے کے جا رہے ہو؟ اللہ فرماتے ہیں میں اس وقت دیکھ رہا تھا جب بچی کو اندر لے گئے، سارے لوگ کھانے پینے میں لگ گئے، یہ بچی اپنی ماں کی گود میں سر رکھ کے کہنے لگی امی ابو کب آئے گا، امی ابو کہاں چلا گیا، امی ابو کہاں چلا گیا؟ اللہ فرمائیں گے تم نے تو اس کے آنسوؤں کا مول نہ لگایا، تم نے تو اس کے آنسوؤں کو ان کی قیمت نہ لگائی، میں اس بچی کے آنسو کی قیمت لگاتا ہوں۔ بتا اللہ نے تجھے وہاڑی میں مارکیٹیں دی تھی، اللہ نے تجھے پلازے دیے تھے، پروردگار عالم کہے گا میں نے تجھے بڑے بڑے رقبے دیے تھے، بڑی بڑی اراضی دی تھی، 4 بیٹے 3 بیٹیاں دی تھی، میں دیکھ رہا تھا رات کو کمرے میں دروازہ بند کر کے لائٹیں جلا کے انگوٹھے لگا کے سب کچھ بچوں کے نام کر کے آیا، جو بیٹی رو رہی تھی اس کا حق کیوں دبا کے آیا؟ اور لوگوں جواب لے کے چلے جاؤ، اگر ہاں نہ ہوئی تو خدا کی قسم جہنم کے دروازے کھلنے میں دیر نہیں لگے گی۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنو، حقدار کا حق دے کے آنا، کسی کا قبر کے اندر نہ لے کے جانا۔ آخری 5 دن رہ گئے، کس کے؟ میرے نہیں، میرے ابا کے نہیں، کس کے دن رہ گئے؟ امام الانبیاء سرتاج انبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 5 دن باقی رہ گئے۔ صحابہ کا سہارا لے کے مسجد کے منبر پر آ کے بیٹھ گئے، بلال کی چیخ نکلی، آقا اتنی دیر اندر کیوں کر دی؟ تیرا بلال کب سے تیرے دیدار کو تڑپ رہا ہے۔ صدیق بھی کھسکتا قدموں میں آ گیا، عمر بھی پیروں کو پکڑ کے بیٹھ گئے، ابو ہریرہ بھی ہچکیوں کے ساتھ رونے لگ گئے۔ اللہ اکبر، حضور کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آہستہ آہستہ آنکھیں اٹھی، نگاہ صحابہ کی طرف کی، پھر آپ نے نبوت والے لب ہلائے، پھر شائستہ اور آہستہ سے آواز میں آپ نے فرمایا او لوگو آج میں اس لیے آ کے بیٹھ گیا، میرے سے اٹھا تو نہیں جا رہا تھا، میرے سے آیا تو نہیں جا رہا تھا، لیکن میں اس وجہ سے آ کے بیٹھ گیا، اگر میں نے کسی کا کچھ دینا ہے آج لے لے، قیامت کے دن خدا کے سامنے شرمندہ نہ کرنا۔ اللہ او لوگو اللہ کی کتنی مخلوق کا حق دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں، احساس بھی ہے کہ نہیں؟ چیخ نکلی صحابہ کرام کی، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہم آپ سے سوال کریں مت نہ جائیں۔ فرمایا ابو بکر ہی نے سمجھا، عمر ہی نے سمجھا، موت تو سب پہ آنی ہے، پل صراط سے سب نے گزرنا ہے۔ ابو بکر ہی نے سمجھا قبر میں تو سب نے جانا ہے، اگر میں اپنا احتساب نہ کرواؤں گا امت تو ایسے پردے ڈالتی رہ جائے گی، کہے گی چلو جی چھڈو، چلو جی چھڈو جی۔ 3 مرتبہ نبوت والی زبان سے اعلان ہوا، ایک صحابی کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ دینا ہی چاہتے ہیں تو 2 درہم میرے ادا کر دیجئے۔ آنسو بھری نگاہ اٹھائی، آپ نے فرمایا یار دینے کو تیار ہوں، بتا کب لیے تھے؟ آپ کی مجلس میں ایک فقیر آیا تھا، آپ نے ہر صحابی کے گھر سے کھانا منگوایا، کسی کے گھر سے کھانا نہ آیا، کوئی 4 دن کے فاقے میں، کوئی 3 دن کے فاقے میں۔ اللہ اکبر، پھر آپ نے منبر پہ کھڑے ہو کے اعلان کیا کوئی ہے اس کے لیے کھانے کے پیسے دے، محمد قیامت کے دن اچھا بدلہ لے کے دے گا، یا دنیا میں میرے پاس آگے میں ادا کر دوں گا۔ کملی والے جب آپ اصرار کر رہے ہو تو میرے 2 درہم ادا کر دیجئے۔ حضور کی نگاہیں جھک گئی، حضرت عقیل قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگے کیا ہوا؟ فرمایا ہے کوئی نہیں، کہاں سے دوں؟ فرمایا عقیل اچھی طرح اس کا چہرہ پہچان لے۔ فرمایا او میرے نوجوانہ، او میرے پیارے، او میرے صحابی، اگر زندگی نے وفا کی تو اپنے ہاتھوں سے ادا کر کے جاؤں گا۔ پھر اپنے چاچے کے بیٹے عقیل کی طرف دیکھا، کہا عقیل اس بندے کی شناخت کر لے، اگر دنیا زندگی بے وفائی کر کے چلی گئی خدا کی قسم میرا جنازہ نہ اٹھانا جب تک اس کا قرضہ ادا نہ کر دے۔ یہ تمہارے انڈیا کے ایک عالم کے والد صاحب کا انتقال ہوا، انہوں نے باپ کے سانس نکلتے ہی بالکل لائٹیں بند کر دی، پنکھا بند کر دیا۔ بھائی کہنے لگے بھائی کیا ہوا؟ باپ کے مرنے کا اتنا دل پہ اثر ہوا کہ دماغی توازن کھو بیٹھا، دل ہوش حواس کھو بیٹھا، کہنے لگے نہیں میں نے بڑا اچھا کام کیا۔ اماں سے کہا ذرا اماں 2 منٹ کے لیے اپنے آنسوں کو صاف کر لے۔ او بھائیو بہنوں رونا دھونا بند کرو اگر باپ کی میت کو ہلکا کرنا چاہتے ہو۔
سارے خاموش ہو گئے، پنکھوں سے بجلی سے باپ کی میت کا کیا فائدہ؟ کہنے لگا دیکھو آج تک جب تک میرا باپ زندہ تھا سارے گھر کا خرچہ باپ کی کمائی سے اٹھایا جاتا تھا، اب باپ مر گیا، نہ مکان باپ کا رہا، نہ دکان ابا جان کی رہی، نہ کاروبار ابا جان کا رہا، نہ پیسہ ابا جان کا رہا، یہ سارے کا سارا اولاد کا وارثوں کا حق بن گیا۔ ابھی باپ کی جائیداد ہمارے اندر تقسیم نہیں ہوئی، بتاؤ اتنی دیر پنکھا چلے گا اس کا حساب کون دے گا؟ بجلی چلے گی اس کا حساب کون دے گا؟ سارے بہن بھائیوں کی چیخ نکلی، اپنی ماں کے گھوڑے پر سر رکھ کے کہنے لگے اماں بڑے کو کہہ دینا اللہ اکبر، یہ جو اس 4 دل کا 3 دل کا بجلی کا بل آئے گا ہم مل کے سارا حساب دے دیں گے، ابا کی کمائی کو نہ چھیڑیں گے۔ پھر مولانا سجاد نعمانی نے یوں کر کے پنکھا جلایا، یوں کر کے لائٹ جلائی۔ میرے عزیزو جنازے تو بڑے بھی اٹھے ہوں گے، اس باپ کا جنازہ جب جا رہا ہوگا پوچھنے والوں نے پوچھا ہوگا کیسا لگ رہا ہے؟ اللہ اکبر، اس باپ نے کہا ہوگا پہلے تو حساب کتاب کی سختی کا بڑا اثر تھا، جب میری اولاد نے ایسا نیک کام کیا اللہ پاک نے پریشان ہوئی کہ بادلوں کو اٹھا کر رحمتوں کا سایہ کر دیا۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنو، خدا کے واسطے فاقوں میں مر جانا، کبھی حرام کا لقمہ اپنے اندر نہ اتارنا۔ ایک صحابی کے گھر کے اندر فاقہ آ گیا، پہلے دن گھر شام کو آیا اور آ کے کہنے لگا بیوی سے محنت تو بڑی کر کے آیا، مزدوری تو بڑی تلاش کی لیکن ملی کوئی نہیں، اللہ اکبر کیا کروں؟ گھر والی کہنے لگی کوئی بات نہیں، کل کھلایا تھا آج نہیں کھلایا تو کل اللہ پھر کھلا دے گا۔ یوں نہیں کہا مجھے زہر دے دے، یوں نہیں کہا میری بیٹیوں اور میری بہنوں اور میری ماں خدا کے واسطے گھر کے اندر روٹی کی وجہ سے نہ لڑا کرو، بستر کپڑے راشن کی وجہ سے نہ لڑا کرو۔ یہ اللہ اکبر، یہ کولو کی بیل کی طرح صبح ریڈیل گھسیٹ کسیٹ کر دھکے لگا لگا کے آیا، مقدر میں نہیں تھا آٹے کی تھیلی تو کہاں سے لے کے آتا؟ میاں بیوی تو ایک گاڑی کے 2 پہیے ہوتے ہیں، اگر خالی ہاتھ آتا تو حوصلہ دے کے اس کا کلیجہ اتنا بڑا کرتی سارے دل کی تھکان یہ بھول جاتا، لیکن کیا کروں قدم قدم پہ ڈپریشن کے انجیکشن لگائے، روٹی کھاتے ہوئے تانے دیے، پانی پیتے ہوئے تانے دیے، کروٹیں بدلتے ہوئے تانے دیے، یہ اتنا ڈپریشن اپنے دماغ کے اوپر لے گیا، لوگوں نے کہا ہارٹ اٹیک ہو گیا، لوگوں نے کہا بلڈ پریشر ہو گیا، لوگوں نے کہا شوگر لو ہو گئی۔ رب کعبہ کی قسم ساری رات جو روٹی پکاتے ہوئے روٹی کھلاتے ہوئے بستر پہ لٹاتے ہوئے بیوی بد کلامی کرتی رہی، اس کا دماغ پر اتنا اثر ہوا، موٹر سائیکل چلاتے ہوئے آنکھوں کے اندھیرا آ گیا، گاڑی دماغ گاڑی درخت کو جا لگی، دنیا سے چلا گیا، اب روتی ہے مجھے کس کے سارے چھوڑ کے چلا گیا۔ وہ وقت بھول جب تانے دے دے کے اسے گھر سے نکالا تھا کیا کرتا؟ اتنی پریشانی میں اپنی زندگی سے ہاتھ دھو کے چلا گیا، لے لے اب قالینوں کا کیا کرے گی، لے لے اب قالینوں کا کیا کرے گی، اب بلب کا کیا کرے گی، اب رقبے کا کیا کرے گی، اب سونے کی چوڑیوں کا کیا کرے گی؟ میری ماں میری بیٹیوں اعلان سنو، تمہیں چھوٹی بات بڑا منہ چھوٹا منہ بڑی بات کر کے جاؤں گا، عقل والی بات کر کے جاؤں گا۔ جب بھی شوہر گھر آوے اس کے چہرے کو دیکھ کے مزاج کے مطابق بات کیا کرو، تھوڑا سا مسکرا دیا کرو تو تھوڑا سا مسکرائے گی، تجھے کیا پتا تیرے مسکرانے پہ تجھے دیکھ کے اللہ مسکرانے لگ جائے گا۔ شیخ صاحب ساری دنیا کے بڑے ڈاکٹر ایک میز پہ چاروں طرف بیٹھ گئے، انہوں نے کہا ہمارے قلم کی سیاہی ختم ہو گئی، ہمارے کاغذ ختم ہو گئے، پیڈ ختم ہو گئے، کتنے بیماریوں کے نسخے لکھے، ہم نے 200 روپے فیس سے شروع کیا، 50 روپے ٹوکن سے شروع کیا، 20 روپے ٹوکن سے شروع کیا، یہ ٹوکن بڑھتا بڑھتا 5000 روپے کا آ گیا، لائنوں میں لوگ کھڑے ہیں، روٹی کھانے کو پیسے نہیں، چیک اپ کرانے کے لیے پیسے ہیں، سارے ڈاکٹر سر جوڑ کے بیٹھ گئے، انہوں نے کہا وجہ کیا ہے، کس وجہ سے بیماری آ رہی ہے؟ تو ایک کاغذ پر سارے ڈاکٹروں نے دستخط کر دیے، کہہ رہے لوگ بیماری سے نہیں مر رہے، گھریلو ٹینشن کی وجہ سے مر رہے۔ اولاد کی جوانی بکھرنے کا دکھ، بیوی کی آوارہ زبان ہونے کا دکھ، بیٹیوں کے سر سے دوپٹہ اترنے کا دکھ، بیوی کے بد کلام ہونے کا دکھ۔ محنتیں کر کر کے رات کو دسترخوان پہ اس نیت سے بیٹھا تھا کہ پیٹ بھر کے روٹی کھاؤں گا، بیٹے کی بڑھتی ہوئی مونچھوں کو مروڑی دیتے دیکھا، خدا کی قسم روٹی کا ٹکڑا ہاتھ سے چھوٹ گیا،
بیٹی کو دیکھا سر تو کیا گلا کھول کے باپ کے سامنے آ گئی. باپ شرمندہ ہو کے آنکھیں نیچے کر بیٹھے. حضرات ایک ضروری اعلان سنو. کہاں چلی گئی وہ مائیں جو رات کو رضائی اٹھا اٹھا کر سر پہ ہاتھ پھیر کے دعائیں دیا کرتی تھی؟ کہاں چلے گئے وہ گھر کے دسترخوان کے اماں ایک روٹی کے 4 ٹکڑے کر کے سب کو دیا کرتی تھی اور بچے کو روٹی کھاتا دیکھ کے کہا کرتی تھی ماشاءاللہ دودھو نہا پوتو پلو. کہا کرتی تھی میں واری جاؤں کسی کی نظر نہ لگے. ماں کی ایک ایک دعا کا ایمان پر ہمارے سینے پر اثر ہوا کرتا تھا. روٹی کھانے والی کبھی رابعہ بصریہ بنا کرتی تھی, روٹی کھانے والا کبھی عبد القادر جیلانی بنا کرتا تھا. میری ماں میری بہنوں ایک اعلان سنو. رات کو جب بچوں کے بستر بچھایا کرو ہاتھ بستر پر پھیرتے ہوئے 3-4 مرتبہ درود شریف پڑھ کے پھونک مار دیا کرو. میری بہنوں میری بیٹیوں میری ماں جب آٹا گوندا کرو 2-4 مرتبہ پڑھ کے درود شریف پھونک مار کے مار دیا کرو اور کہا کرو اللہ اس درود شریف کی نسبت نصیب فرما دے. اس درود شریف جس پہ پڑھا اس مدینے والے کی نسبت نصیب فرما دے. رب کعبہ کی قسم مولانا وہ دور کہاں چلے گئے جب بچے یوں سینے کے ساتھ سپارہ لگا کے مدرسے میں آیا کرتے تھے. اب تو ہر ایک بیٹا بیٹی مرد عورت کے سینے کے ساتھ موبائل لگا ہوا ہے. کھولنے کی دیر ہے. پوری دنیا کی فحاشی اس اتنے سے موبائل کے اندر آ گئی. پہلے سینے پہ قرآن لگا کے آیا کرتے تھے. یقین جانو لوگ دیکھ کے مسکرایا کرتے تھے. آسمان والے فرشتے ان پر خدا کی رحمت لے کے آیا کرتے تھے. حضرات ایک ضروری اعلان سنو. فرشتوں نے ہمارے گھروں میں آنا چھوڑ دیا ہے. حضرات ایک ضروری اعلان سنو. فرشتوں کو میں نے جاتا افسردہ دیکھ کے پوچھا کیا بات ہے کیوں جا رہے ہو؟ کہنے لگے پہلے وہاڑی کے ہر گھر سے قرآن کی آواز آیا کرتی تھی, اب تو جس محلے میں گئے گانے کی آواز نے میں اوپر واپس بھیج دیا. جی حضرات ایک ضروری اعلان سنو. یہ مسجد کی الماریوں میں پڑا ہوا قرآن کہہ رہا ہے میری بھی تو فریاد سنا کے چلا جا. میں پورا سال ہو گیا, آئندہ رمضان آ رہا ہے, میں انتظار کر رہا ہوں کون آئے گا مجھے کھول کے دیکھے گا. جی حضرات ایک ضروری اعلان سنو. یہ قرآن کہہ رہا ہے اللہ اکبر 5-5 کلو کے بیگ اٹھاتے مجھے بچے نظر آ رہے ہیں, کوئی قرآن سینے سے لگاتا نظر نہیں آ رہا. آج سے 1 مہینہ پہلے آپ نے 31 دسمبر کو الحمدللہ آپ نے تو نہیں لیکن دنیا والوں نے میرے عزیزو ہیپی نیو ایئر منایا. کس چیز کا ہیپی نیو ایئر منایا؟ اس چیز کا ہیپی نیو ایئر منایا اللہ اکبر قرآن پڑھنے والے بچوں پہ خودکش حملے ہو گئے. کس چیز کا ہیپی نیو ایئر بنایا؟ ہیپی نیو ایئر بنایا وہ بچہ میرے عزیزو اللہ اکبر جو خون میں لت پت پڑا تھا اور قرآن پاک خون میں لت پت اس کے سرانے پڑا تھا. میں نے موبائل کو زوم کر کے دیکھا, میں نے دیکھوں تو صحیح ننھا سا مجاہد شہید ہوا اور اس کا خون کون سے پارے پہ گرا تو میں نے دیکھا دوسرے پارے کا 11واں رکوع تھا. میں نے کہا واہ پترا دنیا کے اندر پٹھان بن کے گیا, آخرت میں نبی کے غلام کا غلام بن کے گیا, کتنی اونچی نسبت پا کے گیا. جب نبی کا داماد سانوں والا عثمان شہید ہوا اس کے خون کا قطرہ پہلے پارے پہ گرا, غلام کا غلام شہید ہوا خون کا قطرہ دوسرے پارے پہ گر گیا. میرے پیاروں کس چیز کا ہم نے ہیپی نیو ایئر منایا؟ اللہ اکبر. میں کشمور گیا, کہنے لگے مولوی صاحب دعا کرو ایسا سانحہ ہوا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ پہلے 6 سال کی بیٹی کے کپڑے اترے پھر ماں کے کپڑے اتر گئے, یہ ہیپی نیو ایئر منایا. میں پنو عاقل میں 2 محرم کو گیا, کہنے لگے مولوی صاحب رات 11 بجے ایک باپ نے بیوی سمیت 11 بچوں کی گردن پہ چھرا چلا دیا. اندازہ لگا باپ تھا, وہ کوئی دشمن نہیں تھا, فرعون نہیں تھا, ڈاکو نہیں تھا, لٹیرا نہیں تھا, سگا باپ تھا. اپنے خون پر چھرا پھیر کے گلوں پہ چھرا چلا دیا. اللہ اکبر. میرے عزیزو
پتھر، خدا کا قرآن کہہ رہا ہے وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، پتھروں کی اقسام بتلائی۔ یہ کیسا سفاک باپ تھا جس نے اپنے بچوں کی گردن پہ چھرا چلا دیا۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنو، آج سے 3 مہینے پہلے بچوں کے سامنے ماں کی عزت کو گاڑی کے شیشے توڑ کے پامال کیا گیا۔ اسمبلیوں میں آواز لگی، نہیں جی موٹر وے پہ نہیں ہوا، لنک روڈ پہ ہوا، غریب کی عزت اجڑ گئی۔ بچے کہتے رہے مما یہ کیا ہو رہا ہے؟ جاؤ انہیں جا کے جواب دو، نہ تمہاری ماں بچی نہ ماں کی عزت۔ اس چیز کا اپینیور بنایا، پوری دنیا کے اندر ہماری لعنت والی مووی چلی، لوگوں نے ہمارے منہ پر تھوکا اور کہا جو کام ہم کر رہے ہیں وہ کام تم مسلمان ہو کے کر رہے ہو۔ ان غیروں نے کہا اپنے آپ کو مسلمان کہلوانا چھوڑ دو، کس نبی کے تم امتی ہو جس کے دربار میں حضرت فسانہ حاتم طائی کی بیٹی آئی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا بیٹی ہی، کہنے لگی مجھے بیٹی کیوں کہتا ہے؟ فرمایا مجھے ساری عورتیں بچیاں بیٹیاں نظر آتی ہیں۔ فرمایا کلمہ پڑھ لے، فاطمہ کے گھر میں تجھے فاطمہ کے بستر کے ساتھ بستر بچھوا کے دوں گا، جس برتن میں میری فاطمہ کھائے گی اسی برتن میں تجھے کھلاؤں گا، جس میں پیے گی اسی میں تجھے پلاؤں گا، کلمہ پڑھ لے۔ کہنے لگی نہیں مجھے میرے دیس بھیج دے۔ 3 دن حضور بچوں والا پیار کرتے رہے لیکن نہ مانی۔ صحابہ سے فرمایا جاؤ میرے صحابہ اسے اس کے گھر دیس چھوڑ کے آؤ۔ صحابہ اکرام کے قدم اٹھے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ خبردار، نگاہ نیچی تو دور کی بات، آنکھیں بند کرنا کھولنے کی اجازت نہیں۔ اگر اس بیٹی کے پیروں کی جتی پر بھی تمہاری نگاہ پڑ گئی، میری نبوت والی پگڑی پہ لوگوں کی انگلیاں اٹھ جائیں گی۔ جاؤ جا کے عزیزو مدینہ شریف جاؤ اور حضور کے روضے پہ جا کے پوچھو پگڑی پمال کس نے کی؟ ہم نے کی یا ہالینڈ والے نے کی؟ ہالینڈ والے نے تو ایک کارٹون بنا کے پگڑی کو اچھالا۔ آج وہاڑی کے حماموں میں کتنی مرتبہ پگڑی اچھالی گئی۔ مسلمانوں سے آج کے رسول کہلانے کا حق کوئی نہیں، اسے اپنی دکان کے اوپر مدینے کی تصویر لگانے کا حق کوئی نہیں، اسے مدینہ اپنی دکان کا نام مدینہ کے نام سے رکھنے کا کوئی حق نہیں۔ جس نے اپنی دکان پہ شیشے پہ لکھ کے لگا رکھا ہے سادہ داڑھی کٹاؤ 50 روپے، آدھا اصل کٹاؤ اور فیشل کے ساتھ کٹاؤ VIP تو 100 روپے، جب یہ تیری دکان کا کتبہ حضور کے روضے میں پہنچتا ہوگا تو مجھے پتا آمنہ کا لال روتا ہوگا یا مسکراتا ہوگا۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنو، یہ میرا پورا وجود لے جاؤ کاٹ کے جانوروں کے آگے ڈال دو، اس کے عوض میں آج جس بھائی نے 30 روپے دے کے سنت رسول پہ اس طرح چلائے وہ مجھے بال لا کے دے دو۔ جاؤ ویاڑی والو تلاش کرو، اللہ اکبر، کسی کچرے کے ڈھیر پہ پڑے ہوں گے، کوئی کتا موت رہا ہوگا، او کچرے کے ڈھیر پہ پڑے ہوں گے، کوئی نالی میں بہ رہے ہوں گے۔ یقین کرو گستاخی نہ آ جائے میں اور ایک قدم آگے چلتا، لیکن مجھے بڑا یقین ہے جب داڑھی تم اتروا کے نیچے پھینکتے ہو فرشتہ پروں میں اٹھا کے اوپر لے جاتا۔ جاؤ پوچھو پیر ناصر الدین خاکوانی سے، فرمانے لگے ایک آدمی کو خواب آیا کہ مر گیا، قبر کے اندر اتارا، اور جیسے قبر کے اندر اتارا فرشتے آ گئے اور انہوں نے آ کے یوں کفن اٹھایا، نہ من ربو کا پوچھا نہ ما دینو کا پوچھا، دا اللہ اکبر چہرہ دیکھ کے فرشتے نے منہ پر تھپڑ مارا اور پوچھا تیری داڑھی کہاں چلی گئی ہے؟ کلیجے پر ہاتھ رکھو، میں تمہیں ایک واقعہ سناؤں آج سے 3 سال پہلے کا۔ میں گجرانوالے کے علاقے خواسرہ کے اندر جمعہ پڑھانے کے لیے گیا، ایک آدھ جمعہ میں قاری صاحب کی منت کر کے لے ہی لیتا ہوں۔ میرے دوست مفتی جمیل صاحب نمبر میرے پاس ہے، فون کر کے تصدیق کر لینا۔ میں جمعہ پڑھانے کے لیے گیا، جمعہ کی نماز کے بعد کھانا کھانے کے لیے ہم 3 ڈرائیور نعت خان میں بیٹھے، بڑا دسترخوان لگا ہوا تھا۔ میں نے کہا کیوں نہیں کھاتے؟ کہ مولوی صاحب تسی تے ہن دی گل کرتے ہو، تیرے دہاڑے گزر گئے سی تے روٹی کھادی کوئی نہیں۔ میں نے کہا پھر مجھے کیوں کھلاتے ہو؟ کہ تسی مہمان ہو ورنہ تھانوں بھی کھلان نو دل نہیں کردا، ساڈا بیبیاں دا ساڈی گھر دی بیبیاں دا روٹی پکان نو دل نہیں کردا۔
میں نے کہا ہوا کیا، چوری ہو گئی کہ نہیں؟ میں نے کہا کوئی ڈکیت آ کے مال لوٹ کے چلا گیا کہ نہیں؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ رو کے کہنے لگا مولوی صاحب چوری ہو جاتی دل نہ دکھتا، مال لٹ جاتا دل نہ دکھتا، کوئی بہن بھائی کو مار جاتا اتنا دل نہ دکھتا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ 8 دن پہلے یہاں عیسائی لڑکے نے مسلمان بچی کی عزت کو لوٹ لیا۔ میں نے کہا یار یہ تو ہر جگہ واقعات ہو رہے ہیں۔ کہ آگے بات سنو، جس لڑکی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا اس کی اماں کا 2 سال پہلے انتقال ہو گیا، خبر باہر نکل گئی، علاقے کے پنچایتی جمع ہو گئے، فیصلہ تھانے کے اندر رکھا گیا، لڑکے کے وارث بھی آ گئے، لڑکی کے وارث بھی آ گئے۔ جب وہ ننھی سی لڑکی آئی اسے دوپٹہ بھی سیدھا کرنا نہیں آتا تھا، اس کا باپ اس کا دوپٹہ سر سے اترتا اڑا کے لے کے آیا۔ جب وہ آ کر تفتیشی افسر کے سامنے کرسی کے اوپر بیٹھی، باپ نے بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے کہنے لگا بچے صحیح صحیح گل دس دے، اے توردی والا چاچو دی کھلڑی اتار دے گا مار مار کے، میری بچی دے نال انہیں یہ ظلم کیتا۔ بچی نے یوں منہ میں انگلی لی اور اپنے ابا کی طرف یوں کر کے دیکھنا شروع کر دیا کہ ابا انہیں ظلم کیتا، انہوں ظلم کہنے نے کہا ہاں۔ پھر معصومیت سے 2 آنسو نکالے، کہنے لگے چاچو پولیس والے اس کو بعد میں پکڑ، پہلے میرے ابا کو پکڑ، اس نے تو 1 مرتبہ میرے ساتھ کیا، 2 سال ہو گئے ماں کے مرنے کے بعد باپ ہر دوسری رات میرے ساتھ یہ کرتا۔ خدا کی قسم میرے سے تو روٹی کا لقمہ چھوٹ گیا۔ میں نے کہا عبدالحنان دوڑ یہاں سے کہیں خدا کا عذاب نہ آ جائے۔ ہائے رے بد نصیبی، ابھی بھی کہتے ہو جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا۔ شیخ صاحب اتنا کچھ ہونے کے بعد ہوا کو کہہ رہے خود مسلح پر کیوں نہیں آتا؟ اب بھی اتنی ہٹ درمی کہ ہوا تیرے پیغام لے کے جائے، خود تصور میں حضور کے روزے کے سامنے کیوں نہیں بیٹھتا؟ خود وضو کر کے مسلح پر آ کے کیوں نہیں کہتا اللہ میرے سے غلطی ہو گئی؟ اپریل کا مہینہ، مئی کا مہینہ، جون کا مہینہ، جولائی، اگست، سپتمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، جنوری ختم ہونے والا ہے، فروری شروع، 11 مہینے ہونے والے ہیں۔ اسلام آباد کے روڈ پر ایک اعلان ہوا تھا، میری مرضی میرا جسم۔ اس جملے پہ پروردگار عالم کو اتنا غصہ آیا، دنیا رو رو کے تھک گئی، وہ راضی ہونے کو تیار ہی نہیں ہو رہا ہے۔ گاؤں والوں تمہارے گاؤں کا دستور ہے، وہاڑی والوں تمہارے علاقے کا دستور ہے، جب آندھی آتی ہے، جب طوفان آتا ہے، جب زلزلہ آتا ہے، جب بارش تیز ہوتی ہے تو مائیں دروازوں سے نکل کے بچوں کو آواز دے کے کہتے آ جا وے اندر، آ جا، آ جا وے اندر، آ جا۔ ماں کو پتہ ہے کچھ ہونے والا ہے، ایک ایک کر کے اللہ کا نیک بندہ دنیا سے جا رہا ہے۔ ایک شیخ الحدیث گیا، کل شیخ التفسیر گیا، کل قاری قرآن گیا، کوئی ولی اللہ گیا۔ اللہ اکبر، جیسے ماں بچوں کو بلاتی ہے کچھ ہونے والا ہے، اللہ بھی نیک بندوں کو زمین سے اٹھا رہا ہے، آ جاؤ آ جاؤ زمین پر کچھ ہونے والا ہے۔ اتنی بڑی بغاوت اللہ کو پسند نہ آئی، فرمایا فرعون نے کیا وہ تو تھا، نمرود نے کیا وہ تو مردود تھا، قارون نے کیا، تم تو میرے نبی کے امتی تھے۔ وہ کہہ رہا ہے مجھے میری عزت کی قسم، میں نے اپنے نبی کو رات کی تاریکیوں میں دیکھا، کبھی زخمی ہو کے رو رہا تھا، کبھی دامن پھیلا پھیلا کے رو رہا تھا۔ نہیں یقین آتا، جنت میں ایک کونے میں، جنت البقیع میں 9 نبی کی گھر والیاں لیٹی ہیں۔ جاؤ بعد اب اماں سے جا کے پوچھو، جاؤ جا کے ماں سے جا کے پوچھو، پیٹ پہ پتھر باندھ باندھ کے کیا امت کے نام لے لے کے رو رہا تھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 12,000 درہم بھیجے، اماں پورے سال کا خرچہ لے لے۔ جب پوری گٹھڑی اماں عائشہ کے سامنے لا کے رکھ دی گئی، آپ نے اپنی خادمہ سے پوچھا کیا ہے؟ اماں پورے سال کا خرچہ ہے، کس نے بھیجا؟ تیرے بیٹے عمر نے۔ ہائے، اماں نے سلوکے میں نہ رکھے، تکیے میں پیسے نہ رکھے، بلکہ اماں جان نے گٹھڑی کی طرف سے منہ موڑ کے حضور کے روزے کی طرف منہ کر کے رونا شروع کر دیا۔ مائی کہنے لگی اماں حرام کے نہیں حلال کے ہیں، تیرے ہیں، کیسے میری نظروں سے دفع کر دے، گٹھڑی کو دیکھ کے مجھے روزے والے کا حیا آ رہا۔ خادمہ کہنے لگی اماں جان روزے والے کا حیا کیوں آ رہا ہے؟
کہا بھلا بتا مجھے حیا کیوں نہ آئے؟ جب 4 دن کے فاقے میں دیوار پکڑ کے کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے عائشہ بھوک بڑی ستا رہی ہے کچھ ہے، میں نے رو کے دکھا دیا، میں نے کہا کملی والے آج چوتھے دن بھی ہمارے گھر کچھ نہ آیا۔ کیسی اسنا میں عشاء کی اذان ہوئی، بلال نے اذان دی، نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے۔ عورت تھی، غیرت والی تھی، ہائے میری بیٹیوں میری ماں تمہاری غیرتیں کہاں چلی؟ کیا تم نے رخصتی کے وقت لال جوڑا پہن کر اپنے باپ کی محنت کی کمائی کا سونے کا ہار، سیٹ چاندی کا ہار اور ماتھے پہ ٹیکا لگا کے باپ کے کندھے پر تم نے یہ آواز نہیں سنی تھی، اے بچی پیو دی عزت دی لاج رکھی، اپنے خاوند کے سامنے بد زبان نہ بننا، کبھی روٹی کپڑے کا سوال نہ کرنا، میری بیٹیوں تم وعدہ کیوں بھول گئی؟ ایسی بھی کیا رزق کی کال پڑ گئی تھی، ایسی بھی کیا کپڑے کا تھوڑ پڑ گیا تھا، تیری آواز غیرت والے باپ کی بیٹی کی آواز چوک میں سنائی دینے لگی۔ جناب ام المومنین سیدہ عائشہ کہتی میں غیرت والے باپ کی غیرت والی بیٹی، غیرت والے شوہر کی بیوی، حضور نماز کے لیے تشریف لے گئے، میں گھر کے اندر چادر اوڑھ کے لیٹ گئی تاکہ میں محسوس کراؤں کہ میں سو رہی ہوں۔ وہ بھی تو اللہ کا نبی تھا، گھر تشریف لائے، سیدہ عائشہ کے سانسوں کے پھولنے کو دیکھ کے مسکرانے لگے اور فرمایا عائشہ تو اپنے آپ کو جتنا بتا سو رہی ہے، تیرا محمد اگر بیتاب ہو میری بیوی عائشہ تجھے نیند کیسے آ سکتی ہے؟ اما عائشہ کہتی میں دیکھ بھی رہی تھی، چادر میں سے سوراخ تھا، میں حضور کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، تھوڑی دیر میرے پاس کھڑے ہو کے مسکرائے اور پھر اپنی چرپائی پہ جا کے لیٹ گئے کہ میں نے ہلکی ہلکی رونے کی آواز سنی، میں تڑپ کے اٹھی، میں نے دیکھا چرپائی کی بائی کے ساتھ پیٹ کو چپکا کے رو رہے ہیں، پھر اٹھ کے بیٹھ گئے، پھر اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھا، پھر بائی کے ساتھ پیٹ کو چپکایا، رویا، رو کے دکھایا، پھر اٹھ کے بیٹھے، دونوں بازو یوں پیٹ میں بل دے کے زاروں قطار رونے لگ گئے۔ ماں کہنے لگی پھر میرے سے رہا نہ گیا، میں نے چادر اتاری، چھلانگ مار کے میں قدموں میں جا کے بیٹھ گئی، میں نے کہا میرا باپ ابو بکر تیرے قدموں پہ میرے سمیت قربان ہو جائے، سونے جب سے باپ نے ڈولی میں بٹھا کے بھیجا آج تک میں نے ایسی رات میں بیتابی نہیں دیکھی جیسی آج دیکھی۔ حضور نے فرمایا ایسا میں کیا کروں، آج مجھے بھوک سونے نہیں دے رہی، راتوں کو میوے کھا کھا کے سونے والوں، کبھی خبر بھی ہے تمہارا نبی رات کو کیا کرتا؟ کہ اٹھا گٹھڑی کو لے جا، جب وہ ہی نہیں رہے تو میرے پیسوں کا کیا کرنا؟ اما عائشہ کی مال والی گٹھڑی دروازے پہ خادمہ نے رکھ کے آواز لگے، او لوگو عائشہ رضی اللہ عنہ کے پورے سال کا خرچہ لے جاؤ، ایک ایک درہم کر کے مدینے والے لے کے چلے گئے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جب عصر کی اذان کا وقت ہوا، خادمہ سے فرمایا کوئی افطاری کا انتظام کر لے۔ خادمہ کہنے لگی گھر میں کوئی چیز نہیں، عمر کے 12,000 میں سے کچھ بچا لیتی۔ کہا آپ ہی نے تو کہا تھا اللہ کے راستے میں دے دے، کچھ نہیں بچا۔ حضور کے روضہ انور کی زیارت کر کے کہا الحمدللہ، جو ترتیب حضور کے زمانے میں تھی آج وہی ترتیب عائشہ کے گھر میں دوبارہ زندہ ہو گئی۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنو، نبی والی نسبت قبر میں لے کے چلے جاؤ۔ اگر خالی قبر کے اندر جاؤ گے میرے عزیزو، جاؤ نہیں یقین آتا، وہاڑی کے قبرستان میں جاؤ، علماء صلاح نیک لوگوں کو چھوڑ کر سارے تمہیں بے وقوف نظر آئیں گے سب پڑھ، اور ان قریب آپ بھی میں بے وقوفوں سے دھوکہ کھا کر بے وقوفوں کی طرح ہم سمجھیں گے بیٹوں نے گلے میں پھولوں کے ہاتھ ڈالے، ہم سمجھیں گے بیٹوں نے سفید رنگ کا کفن پہنایا، ایک بیٹا قریب آئے گا گلاب کی شیشی اوپر پھینک کے چلا جائے گا، ایک بیٹا آئے گا کافور لگا کے چلا جائے گا، ایک بیٹا آئے گا عطر کی شیشی چہرے پہ اڈیل کے چلا جائے گا، میں سمجھوں گا بڑا با وفا، فرشتے کہیں گے بے وفا بے وفا، میں کہوں گا انہیں با وفا کیوں نہیں کہتے، بے وفا کیوں نہیں کہتے؟ کہ قبر میں جانے کی دیر ہے، آج تیرے پہ خوشبو ڈال رہے، کل تیرے پہ مٹی ڈالنے کوئی نہیں آئے گا۔
جاؤ 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 شہر خموشہ میں جا کے دیکھو کتنے کتنے بڑے بیوقوف لیٹے ہوئے ہیں۔ مولانا یہ وکیل ہے، مولانا یہ بیرسٹر ہے، مولانا یہ علاقے کا ناظم۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اللہ انہیں اور عزتیں دے، لیکن مرتے وقت بڑا بیوقوفی کا والا کام کر کے گئے۔ کہ کیا کر کے گئے؟ میں نے کہا ہر قبر پہ قطبہ لگا ہوا ہے، کسی پہ قل یا ایھا الکافرون، کسی پہ آیت الکرسی، کسی پہ کلمہ طیبہ۔ جو چیز انہوں نے قبر کے اوپر لگائی، یہ چیز تو انہیں سینے میں قبر کے اندر لے کے جانی چاہیے تھی۔ کوئی آئے گا، آ کے ان قدموں کو پڑھے گا اور پڑھ کے میرے لیے ہاتھ اٹھائے گا۔ او بولی مخلوق، تیرے لیے پڑھے گا، ہاتھ اٹھائے گا۔ آج اتنی بے وفائی ہے اولاد کے پاس تو باپ کی قبر پہ جانے کا وقت نہیں، تیری قبر پہ کون آئے گا؟ بہاڑی کے غیور مسلمانوں ایک اعلان اور سنو حضرات، ایک ضروری اعلان سنو۔ تمہاری مارکیٹ، تمہارے بازار میں سے، تمہارے جنازے، تمہارے سامنے سے کوئی ایسا جنازہ گزر کے جائے جس میں 7-8 آدمی جا رہے ہوں، خدا کے واسطے اپنی دکان کو چھوڑ کے ان جنازوں کو کندھا دے کے قبرستان پہنچا دینا۔ اور جی جنازے کے پیچھے لوگوں کی اکثریت نہ ہو، سمجھ جایا کرو اس مرنے والے کا بعد میں کوئی وارث نہیں بچا ہے۔ قبرستان جاؤ، ایسی قبر کو دیکھو جو پھولوں سے بھری ہو، اور دوسری قبر کو دیکھو جس پہ مٹی کوئی نہ ہو۔ میرے بھائی اس قبر پر ہاتھ اٹھا کے سورہ فاتحہ پڑھ لو اور سمجھ جایا کرو یہ ایسا لاوار سا مرا، جب سے مرا کوئی سے پوچھنے نہیں آیا ہے۔ میں ایک مرتبہ قبرستان کے پاس سے گزرا، رات 3 بجے کے قریب میرے عزیزو، راولپنڈی کے اندر 7 چکری علاقہ میرا بیان ہوا۔ بڑے بڑے نامور نعت خان، بڑے بڑے خطبہ حضرات خطابت نعت پڑھ کے چلے گئے۔ لوگوں نے کہا صدیقی صاحب آؤ، مغرب کی نماز کے بعد مری میں پروگرام وہاں سے کر کے میں پنڈی رات 3 بجے مجھے ملا۔ 2:45 بجے میں جب سٹیج پہ جانے لگا، میں نے کہا یا اللہ کس موضوع پہ گفتگو کروں؟ بڑے بڑے حضرات اکابرین امت آ کے چلے گئے، اللہ مجھے بھی 2-4 بول سکھا دے۔ جب میں قبرستان کے پاس سے گزرا، اللہ نے میرے دل میں بات ڈالی۔ میں نے ممبر پر بیٹھ کے خطبہ پڑھا اور میں نے کہا او لوگو، میں مردوں کی بستی سے زندوں کی بستی میں آیا۔ راستے میں مجھے شہر خموشہ والے ملے، بڑے بڑے رئیس، بڑے بڑے لینڈ لارڈ ملے، وہ لوگ ملے جو گرمی کے موسم میں دھوپ میں نکلا نہیں کرتے تھے، آج وہ لوگ ملے۔ جب میں آنے لگا تو قبر والوں نے مجھے آواز دے کے کہا عبدالحنان ہمارا پیغام ہمارے رشتہ داروں کو دے آ، ہمارے بچے بھی آئے ہوں گے، ہمارے ماں باپ بھی آئے ہوں گے، ہمارے بہن بھائی بھی آئے ہوں گے، جا جا کے ہمارے بچوں کو پیغام دے دے۔ اتنی بے وفائی، رات کو 10-10 مرتبہ بچے اماں سے پوچھا کرتے تھے ابا آیا کہ نہیں، ابا آیا کہ نہیں۔ 2 سال ہو گئے تمہارا ماں باپ چلا گیا، کسی بچے نے ماں سے نہیں پوچھا ابا آیا ہے کہ نہیں، اور چلو باپ نہیں آیا تم تو ملنے کے لیے آ جاتے۔ مولوی صاحب آج گلے شکوے نہ کرنا، اللہ تجھے ممبر رسول پہ بیٹھنے کی توفیق دے گا، کچھ سنانے کی توفیق دے گا۔ عوام سننے کے لیے آئی ہے، انہیں جاؤ جا کے کہہ دینا تمہارے ابا کے پاس سے ہو کے آیا، تمہاری اماں تمہارے استاد کے پاس سے ہو کے آیا، تمہارے شاگردوں کے پاس سے ہو کے آیا، تمہارے مرید تمہارے پیروں کے پاس سے ہو کے آیا۔ سب نے ایک پیغام دیا کہ ہمارے وارثوں سے جا کے کہہ دینا قبر کے اندر خالی ہاتھ نہ آنا، کچھ لے کے آنا۔ میں نے کہا بتاؤ تم تو بڑے رئیس تھے کہ ہمارا پیسہ کام نہ آیا۔ میں نے کہا تمہارے پاس منسٹروں کی سیٹ تھی کہ لگے ہمارے ووٹ کام نہ آئے۔ میں نے کہا تمہارے پاس تو بڑے مال تھے کہ لگے وہ کام نہ آیا۔ میں نے کہا اولاد تھی کہ وہ کام نہ آئی۔ میں نے کہا بتاؤ تو صحیح، ممبر پر جا کے کیا بات کروں اور لوگوں کو کیا کہوں کہ قبر میں کون سی چیز کام آتی ہے؟ کہ جا کے کہہ دینا جس طرح تم غفلت کی زندگی گزار رہے ہو ہم بھی ویسی غفلت کی زندگی گزار کے آئے ہیں۔ قبر کے اندر آ کے پتہ لگا، ہم نے سمجھا مال کام آئے گا، ہم نے سمجھا اولاد کام آئے گی، ہم نے سمجھا بیوی کام آئے گے۔ اللہ اکبر! جب قبر میں آ کے لیٹے فرشتے نے غصے سے چہرے سے کفن کھینچا، اس وقت پتہ لگا قبر میں ڈالر کام نہیں آتا، قبر کے اندر تو محمد کا طریقہ کام آتا۔ جاؤ ان طریقوں والے پھولوں کی ٹوکری قبر کے اندر لے کے جانا، ورنہ میرے عزیزوں رات گزارنا مشکل ہو جائے گا۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنو، آخری اعلان۔ حضرات
ایک ضروری اعلان سنو، اگر کسی کا دل دکھایا تو دنیا کے اندر دروازے پہ جا کے معافی مانگ لو۔ آج چھوٹے بن جاؤ، کل اللہ بڑا بنا دے گا۔ اور آج اگر تکبر کا ہار پہن کے گئے، فرشتہ اتنا مارے گا سر اٹھانے نہیں دے۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنو، جب کلمہ پڑھنے والا جہنم میں تو نہیں جائے گا، لیکن جب اللہ غصے میں آ کے جہنم کی طرف چلائے گا، تمہیں پتہ ہے ماں دیکھ کے منہ موڑ لے گی، بیوی دیکھ کے آنچل میں منہ چھپا لے گی، کہے گی میرا نہیں میرا نہیں۔ جو باپ دربار نہ چھوڑے، مزار نہ چھوڑے، جھولی پھیلا کے کہتا تھا اللہ ایک پتر دے دے، اللہ ایک، وہ باپ بھی تمہاری طرف دیکھ کر تھوکنا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر، جب تنے تنہا آگ کی زنجیریں پہل کے جہنم کی طرف جائیں گے۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنو، جہنمیوں کو جہنم میں جاتا دیکھ کے فرشتے بھی چیخیں مار مار کے رونے لگ جائیں گے۔ فرشتوں سے جہنم میں جانے والا کہے گا مصیبت تو میرے پہ پڑی، بدنصیبی تو میری، ہلاکت تو میری، میں جہنم میں جا رہا، تم کیوں رو رہے ہو؟ فرشتے ایک جملہ کہہ کے لاجواب کر دیں گے کہ اس لیے رو رہے ہیں، شرم نہیں آتی، کس نبی کے امتی ہو کے کہاں جا رہے ہو؟ اللہ، ہے کوئی جواب آپ کے میرے پاس؟ ہاتھ جوڑتا ہوں ویرا، میں خطیب نہیں، میں فقیر، میں کوئی عالم بعمل نہیں، میں تو نکما سا آدمی ہوں۔ یا آپ حضرات کے آگے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، اب سمجھ آ رہی عبدالحنان کچھ نہیں کمائے۔ جب جسم کے اعضاء نے سجدہ کرنے کے قابل نہ چھوڑا، بڑی جوانی تھی، ابھی ہاتھ کے اندر لاٹھی آ گئی، چشمہ لگ گیا آنکھوں کے آگے، اب ان قریب اللہ نہ کرے اعلی سماعت بھی نہ لگ جائے۔ ہاتھ کبھی کبھی کانپ جاتے ہیں، رات کو بستر پہ خدا کی قسم نیند نہیں آتی، ہر اٹھنے والا قدم قبر کی طرف، اندھیرے گھر کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ جس گھر کی وحشت ناکی کا سن کے 82 سال کی عمر کا بوڑھا عثمان جامع القرآن دوہرا داماد بھی رونے لگ گیا۔ یہ وہی قبر ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا کی ولادت کا مہینہ ہے۔ جنازہ اٹھانے والے کون ہیں؟ جن کو خدا کا قرآن کہہ رہا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، جن کو قرآن کہہ رہا ہے اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ یہ وہ لوگ ہیں جب سے اللہ نے کائنات بنائی، ان جیسے ہیروں کو نہ پیدا کیا نہ بعد میں کرے گا۔ آج علماء اکرام میری بات کی تائید کریں گے، جب حسن حسین پیدا ہوئے حضور نے نام حسن حسین رکھا، تو کیا جبرائیل نے آ کے نہیں کہا تھا جب سے اللہ نے کائنات بنائی آج تک ایسا نام کسی کو نہیں دیا ہے؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے راہ نہ گیا، قبر کے پاس جا کے یوں کر کے لاٹھی قبر کو دکھائی اور کہا قبر تجھے ہوش ہے یہ کون آ رہی ہے؟ اس کا نام فاطمہ، یہ حسین کی اماں ہے۔ یہ وہی فاطمہ جس نے اپنے حسین کو یوں کر کے گود میں لے کے لوری دی، دودھ پلا کے مسکرا کے دکھایا اور کہا بیٹے آج اس ماں کا دودھ پی رہا ہے جو محمد کی بیٹی بنی، علی کی گھر والی بنی، خدیجہ کی گود میں کھیلی۔ یہ وہ فاطمہ الزہرا ہے جسے محمد بار بار سینے سے لگایا کرتے اور کہتے اللہ یہ میری فاطمہ ہے، جس نے اسے ستایا اس نے مجھے ستایا، اور جس نے مجھے ستایا اس نے تجھے ستایا۔ یا اللہ جس نے اسے ہنسایا اس نے مجھے ہنسایا، جس نے مجھے ہنسایا اللہ اس نے تجھے راضی کر دیا ہے۔ یہ وہی فاطمہ الزہرا۔ آج میں جمعے میں عرض کر رہا تھا، اور بیٹیوں والوں کلیجے پہ ہاتھ رکھنا، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بات سننا۔ تیری میری بچی جوان ہو جائے، شیخ صاحب، چودھری صاحب، انور صاحب، جب بچی جوان ہو جایا کرتی ہے تو باپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ کہتا بڈھڑا تھی گیا، اللہ کرے عزت کے ساتھ فارغ ہو جائے، جہیز اللہ کرے اکٹھا کرتے کرتے باپوں کی کمر دوہری ہو گئی، بوڑھے ہو گئے، لیکن میں اس باپ کو دو سلام کروں گا، اس باپ کو شاباشی دوں گا جب بیٹی کی برات دروازے
दरवाजे पर आती है, अल्लाह अकबर, गाड़ियों के ड्राइवर से भी कहता है कोई कमी रह गई माफ कर देना, मैं धिया ला, कोई कमी रह गई तो मैनू माफ कर देना। और जिसने बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया। आज नौजवानों ऐसी जगह रिश्तों का इंतखाब करो, अपनी माँ को जाके कह दो, अपने अब्बा को जाके कह दो अल्लाह की बहुत खैर है। ऐसी जगह से लड़की लेके आना कि उसका जोड़ा भी घर से लेके जाएंगे, ना उसके घर रोटी खाएंगे, उसके बाप की कर्जे तले बोझ कमर नहीं दबाएंगे, उसके बाप को कर्जे तले दबा कर कब्रिस्तान नहीं पहुंचाएंगे। और जिसने बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया। तुम चरपाइयों पे लड़ रहे हो, तुम फ्रिज के ऊपर लड़ रहे हो। जिसने जिगर का टुकड़ा काट के दे दिया, आज तू बेटी देता है, 4-4 ट्रालियां जेस की देता है। एक वो बेटी रुखसत हुई सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जिसका रुखसती का वक्त आया और रुखसत करने वाला कुरान का साया नहीं था बल्कि साहिब कुरान का साया था। सर पर हाथ रखा और सर के नीचे जो दुपट्टा आया उसमें सुराख थे। यूं करके सुराखों को देखा, नजर पड़ी हजरत उम्मे सलमा की तरफ, नजर पड़ी हजरत उम्मे हबीबा की तरफ, नजर पड़ी हजरत हफ्सा की तरफ। आंखों में आंसू है और आंसू वाली निगाह से सबको देखा और देख के फरमाया तुम्हारे से ज्यादा नहीं कहता, कोई नई चादर ला दो, बेटी के सर पे उड़ानी है। अम्मा कहती शर्म से मेरा सर झुक गया। हुजूर ने देख के फरमाया ठीक है, नहीं कोई पुरानी धुली हुई ला दो। अम्मा उम्मे सलमा कहती है मैं दौड़ी अंदर गई, मैंने जाके चादर निकाली और हुजूर अलैहिस्सलाम के सामने लाती लाती मुझे शर्म आई। हुजूर अलैहिस्सलाम ने चादर को खोल के देखा, उंगली से गिलना शुरू कर दिया। 16 पेवंद कपड़े के लगे हुए थे, एक पेवंद चमड़े का लगा हुआ था। पहले उस चादर को सीने से लगा के रो के दिखाया। सैयदा कहती फिर मुझे बुलाया, मेरा सर नीचे किया, फिर नबूवत वाले हाथों से 17 पेवंद वाली चादर, एक हाथ मेरे सर पर और दूसरा हाथ मुझे कमर के साथ यूं लगा के सीने के साथ रोने लग गए और फरमाया बेटी आज 17 पेवंद वाली चादर लेके सर फख्र से उठा, अल्लाह की इज्जत की कसम वादा करता हूँ कयामत के दिन इन्हीं हाथों से मोहम्मद जन्नती औरतों की सरदारी का ताज तुझे पहना देगा। ये वही फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, आखिरी वक्त था, हज़रत अली का हाथ पकड़ा हुआ और एक हाथ से अपने कुर्ते का दामन पकड़ा हुआ और कहने लगी अली अब्बा से शिकायत तो नहीं करेगा, अली 2 जुमले मेरी झोली में डाल दे। हज़रत अली कहने लगे फातिमा क्या, 2 जुमले झोली में डाल दे। अब्बा के सामने सीना ताल के खड़ी होंगी, सर ऊंचा करके खड़ी होंगी। हज़रत अली कहने लगे क्या, इतना तो बता दे तू मेरे से राजी है कि नहीं। हज़रत अली कहते मेरी पीख निकल गई, दूसरा इस झोली के अंदर डाल दे, जाके बाप को दिखाऊंगी देखो अब्बा अली की सनद लेके आई हूँ। मैंने सारी जिंदगी अली से कपड़े का सवाल नहीं किया, सारी जिंदगी मैंने रोटी का सवाल नहीं किया। अली सही है ना। अली हज़रत अली का सर झुका, आंसू सैयदा के दामन में गिरे। अम्मा ने दामन समेटा, कहीं आंसू जाके दिखाऊंगी। मुसल्ले पर खुदा को राजी करके आई, घर के अंदर अली को अली मुर्तजा को राजी करके आ गई। इतनी मुकद्दरों की मालिक औरत जब सैयदा फातिमा ज़हरा चली कब्रिस्तान की तरफ डोली, ये वो फातिमा जिसकी गोद में हुसैन ने दूध पिया, हजरत हुसैन को दूध पीता देख के मुस्कुराई, सर पे हाथ भी फेरा होगा, माथा भी चूमा होगा, लबों के साथ लब लगा के बोसे बिली होंगे और यूं कहा होगा ए हुसैन रज़ियल्लाहु ताला आज मैं तुझे गोद में दूध पिला रही हूँ, इस गोद के अंदर दूध की कीमत क्या अदा करेगा। हजरत हुसैन ने भी दूध पीते मुस्कुरा के कहा होगा अम्मा तूने मुझे गोद में कुरान सुनाया, मैं कल करबला के मैदान में नेज़े की नोक पे चढ़ के तुझे खुदा का कुरान सुनाऊंगा। एक नौजवान कहने लगा अम्मा मैंने तेरा हक अदा करना है, अम्मा मैंने तेरा हक अदा करना है। अम्मा के मुंह से निकला बेटा कोई और काम कर, अगर ये कहे पहाड़ की चोटी पे चढ़ के पहाड़ को रेजा रेजा करूंगा माँ मान जाती, लेकिन हक अदा करेगा माँ ये नहीं मानती, क्योंकि नबी भी आखिर के अंदर कह के चले गए माँ का हक कोई नहीं अदा कर सकता। उन्हें कहा अम्मा जान मैं तेरा हक अदा करूंगा। कहा बेटा ठीक है आज रात तू मेरे कमरे में सोना। उन्हें कहा ठीक है अम्मा। रात को बेटा सज धज के आया, वुजू करके आया, आज माँ का हक अदा करना है। जब थोड़ी सी रात गुजरी, माँ ने उसे अपने पैंतियों लिटाया हुआ था, थोड़ी सी रात गुजरी, उठाया, कहा बेटे जी का जी तूने तो हक अदा करना तो तू सो गया।
کہ اماں حکم کر، اللہ اکبر، پانی کا برتن منگوایا، 2 گھونٹ پانی کے پیے، باقی بچا ہوا پانی بستر پہ پھینک دیا کہ اس گیلے بستر پہ لیٹ جا۔ اماں یہ کیا کہ حق ادا کرنے کا جی، گیلے بستر پر لٹایا۔ جب بچے کی نیند کی خراٹوں کی آواز آئی کہ بیٹا ذرا اٹھیو، اماں کو پانی پلا۔ اس وقت میرے عزیز و حواس باختہ ہو گیا، اس سے میں کہا اچھا پلاتا ہوں۔ اماں کہنے لگی حق ادا نہیں کرنا، ہوش حواس دوبارہ برقرار ہوئے، پھر پانی کا برتن لے کے آیا، جو سوکھی جگہ بچی تھی اماں نے پانی پی کے آدھا پانی وہاں گرا دیا۔ ماں کی طرف غصے سے دیکھا کہ حق ادا کرنے کا جی، لیٹ جا گیلے بستر پر۔ ماں سوکھ کے بستر پہ لیٹ گئی۔ جب تیسری مرتبہ اٹھایا کہنے لگا اماں اب کیا ہے؟ کہ بیٹے پانی پلائیو۔ کہ ایک دفعہ کیوں نہیں پی لیتی؟ ماں نے رو کے دکھا دیا۔ کہ کیا ہوا؟ کہ تھوڑی دیر میں اس کا جواب دیتی ہوں۔ پانی پلا، پانی پلانے کے لیے گیا، پانی کا برتن بھر کے لایا۔ جب ماں کے سامنے لے کے آیا تو ماں نے آدھا پانی پیا، باقی بستر پہ نہ ڈالا، سردی کا موسم تھا، بچے کے وجود کپڑوں پہ ڈال دیا۔ اس وقت پاؤں پہ پاؤں مارا، کہنے لگا بیوی صحیح کہتی ہے، تیرا دماغ خراب ہو گیا، واقعی وہ تجھے پاگل کہتی ہے، واقعی کہتی ہو تجھے اولڈ ہوم میں جا کے چھوڑ کے آؤ۔ ماں نے چیخ ماری، دامن پکڑا، کہنے لگی حق ادا کرے گا؟ اے ظالم، میں نے تو ایک رات میں 3 مرتبہ بستر گیلا کیا، مجھے یاد ہے ایک رات میں تو نے 13 مرتبہ بستر گیلا کیا تھا۔ میں نے تو تجھے پاگل نہیں کہا تھا، میں نے تو تجھے چرپائی سے دھکا نہیں کہا تھا۔ جب تو بستر گیلا کرتا تھا میں جب بھی ڈال کے تیرے ماتھے کا بوسہ لے کے کہتی پترا کوئی بات نہیں، پترا کوئی بات نہیں۔ اور خدا کی قسم میں نے باپوں کو تو کہتے سنا، میں نے اپنے بچے کو گود نہیں لیا، لیکن میں نے کسی ماں کو یہ کہتے نہیں سنا کہ میں نے اپنے بچے کو پیشاب میں گود سے اتار دیا۔ گندگی میں وہ ماں ہوا کرتی ہے، پوٹی پیشاب والے پیپر میں اٹھا کے کہتی ہے کوئی نہیں، بدبو نہیں آ رہی، خوشبو آ رہی ہے۔ او جوالا، یہ ہاتھ تیرے کب کام آئیں گے؟ آج اس فقیر کے کہنے پہ وہاڑی والو، گرد و نواح والو، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ ہم تو بد نصیب سے لوگ ہیں، پیسہ ہے، اللہ اکبر، رتبہ پاس ہے، لیکن ماں باپ کی دولت پاس کوئی نہیں، گھر خالی، مکان خالی، جا کے بوئے کے آگے کھڑے ہوتے کوئی نظر نہیں آتا۔ ایک ہستی تھی جو آج سے 8 سال پہلے رات کو 2 بجے بھی گھر جایا کرتے، رضائی سے منہ نکال کے کہا کرتی پیار کروا لے۔ آج ترستے ہیں لوگوں، کوئی پیار کرنے والا نظر نہیں آتا۔ کیا پتا تمہارے موجود ہو، اگر تمہارے گھر میں زندہ ہے، آج فقیر کی بات پر عمل کرنا، جاؤ گھر چلے جانا۔ او لوگوں، اماں کے پاؤں رضائی کے اندر ہو، خبردار رضائی سے پاؤں نہ باہر نکالنا، بلکہ ماں کی جوتیوں کو اپنے سینے سے لگا کے رونے لگ جانا۔ یہ میرا معتمد میرے ادارے کا بیٹھا ہے، اللہ کی عزت کی قسم، تم میرا بیگ دیکھو، لوگ کہتے ہیں عبدالحنان کو عزت کہاں سے دی؟ مجھے 2 ہستیوں کی دعا لگی، ایک میری ماں کی دعا لگی، ایک میرے استاد کی دعا لگی۔ اللہ کی عزت کی قسم آج پتہ لگ رہا ہے لوگوں، ماں کا انتقال ہوا، کوئی انگوٹھی لے گیا، کوئی کانوں کی بالی لے گیا۔ شیخ صاحب میں نے بھی 3 چیزیں لی۔ کیا لی؟ جو میری ماں کے لائلن کے جوتے تھے میں نے آج تک سنبھال کے رکھے ہیں، میرے ماں کی ہاتھ کی تسبیح میں نے سنبھال کے رکھی ہے۔ اللہ اکبر۔ تیسری چیز میرے عزیزوں، میں نے ماں کی قبر کی مٹی اپنے بیگ میں رکھی ہے۔ جب مجھے کبھی پریشانی آتی ہے تو 3 چیزیں جھولی میں اٹھا کے بیٹھ جاتا ہوں، 2 آنسو نکالتا ہوں، میرا اللہ بگڑے کام بنا دیتا۔ اور کبھی کبھی بہت ہی زیادہ پریشانی آ جائے تو جوتیاں سر پہ رکھ کے بیٹھ جاتا ہوں، یا اللہ اس میں وہ پاؤں آئے جن پاؤں کے بارے میں تیرے نبی نے کہا اس کے قدموں تلے جنت ہے۔ ہندوستان کے اندر قحط آ گیا، دلی کے اندر بارش لوگوں نے مانگی، بارش نہ ہوئی، صلاۃ الاستسقاء پڑی پھر بھی بارش نہ ہوئی۔ علماء صلحاء متقی پرہیزگار مایوس ہو گئے، جانور مویشی باہر آ گئے لیکن بارش نہ ہوئی۔ ایک نوجوان اونٹنی کی مہار پکڑے، 15-16 سال کا جوان جا رہا تھا۔ ایک بڑھیا سی عورت خستہ حال تھی، ٹوٹا جوتا پہن کے سواری پر سوار تھی۔ اس نے پورے دلی کو باہر دیکھا، سواری پر لگام ڈال کر گردن پر ان مجمع میں گیا، کہنے لگا نیک لوگوں کا مجمع کیوں باہر آ گئے؟ کہ بارش ہے، قحط سالی پڑی، بارش نہیں ہوتی، بارش نہیں ہوتی، استسقاء بھی پڑھ لی، نفل بھی پڑھ لیے، دعا پڑھ لی۔ وہ بچہ کہنے لگا سب نے دعا کر لی، کہا کہ مجھے بھی دعا کرنے کا موقع مل جائے گا۔ بڑے بڑے ولیوں نے کہا تو کیا دعا کرے گا؟ دوڑا سا گیا، وہ جو عورت بیٹھی ہوئی تھی اس کے جوتے پر سر رکھ کے رونے لگ گیا۔ اللہ والوں نے دیکھا اس کا آنسو جوتے پہ گر رہا تھا اور بادل چھما چھما آسمان سے بارش برسا رہا تھا۔
سارے نیک لوگ اس سواری کے پاس چلے گئے، کہنے لگے اس ولیہ کا نام بتا کون ہے؟ کہنے لگا بتا دوں کہاں؟ کہ اس ولیہ کا نام میری اماں جان ہے۔ کہ تو نے کیا کیا؟ کہ میں نے دیکھا بارش نہیں ہوئی، میں نے آ کے ماں کی پیر کی جتی پہ سر رکھ لیا اور میں نے اپنی زبان سے کہا اللہ آج بارش نہیں مانگنی، آج ماں کی برکت سے اس کے جوتیوں کو تو پھیلتے ہی رحمت مانگنی ہے۔ یا اللہ ہے تو میری بڈڑی ماں، اللہ اس کی جوتی کا واسطہ اللہ آج بارش برسا دے۔ یا اللہ بیٹے کا مان نہ توڑنا، اگر مان ٹوٹ گیا تو اللہ آنے والی نسلوں کا ماں باپ سے بھروسہ ختم ہو جائے گا۔ کہ بس میں نے دو جملے نکالے زبان سے اور آنسو نکالا آنکھ سے، جیسے جوتے کے ساتھ میرا آنسو ٹکرایا بادل گرجا آسمان سے بارش ہونا شروع ہو گئی۔ او لوگوں ماں کے جوتے کو پکڑ کر دعا کرو، آسمان سے بارش ہوتی ہے، بیٹا ایڑی ڈگرنے لگ جائے ماں دوڑ کے دکھائے، اللہ دوڑنے کو دیکھ کے پانی زمین کو پھاڑ کے زمزم نکال دیتا ہے۔ فرمایا لوگوں ماں کے رونے پر جب میں زمین پھاڑ سکتا ہوں، ماں کے رونے پر جب آسمان سے بارش اتار سکتا ہوں، خبردار خبردار اس کی طرف گھور کے نہ دیکھنا، میں جہنم کے دروازے کھول بھی سکتا ہوں، جہنم کے دروازے جنت کے دروازے بند بھی کر سکتا ہوں۔ اور میرے عزیزو آج ہاتھ جوڑتا ہوں، آخری بات فقیر کی بس دعا کر کے چلے، ہاتھ جوڑتا ہوں اللہ کے واسطے، اماں گھر میں موجود ہو، سو رہی ہو، نہ اٹھانا، اس کی جوتیاں پکڑ کے سینے سے لگانا اور کہنا عرش والے گناہ تو بڑے دکھائے تجھے روزانہ، آج ماں کی جوتیاں دکھا رہا ہو، اللہ تجھے ماں کی جوتیوں کا واسطہ اللہ آج معاف فرما دے۔ ابا سو رہا ہو، جا کے باپ کے سرانے کھڑے ہونا اور باپ کا ماتھا چومو گے، باپ اٹھ جائے گا، باپ کی چرپائی کا پائے کا بوسہ دے کے کہنا اللہ میرا باپ سو رہا ہے، رحمت جنت کا دروازہ سو رہا ہے، الہی میرے کرتوتوں کو دیکھ کے تجھے غصہ آتا ہے، اس جنت کے پھولوں کو دیکھ کر اللہ تیرا غصہ تیری رحمت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور میرے عزیزو ماں باپ اگر موجود ہیں تو چار بھائی ہے، بڑوارہ ہو گیا، گھر علیحدہ علیحدہ ہو گئے، کوئی مکان لے گیا، کوئی دکان لے گیا، کوئی پیسہ لے گیا، نصیب وہ والا ہے جو ماں باپ کو لے کے چلا گیا۔ اپنے ماں باپ کو گھر میں رکھ دے، تیرے گھر میں خیر آئے گی۔ بازار کے اندر مونگ پھلی ریوڑی ہو، بازار کے اندر میوے جات ہو، حلوہ جات ہو، پہلے لے کے جایا کر، باپ کے منہ میں لقمہ دیا کر، ماں کے منہ میں لقمہ دیا کر۔ میرے عزیزو اس سے کیا ہوگا؟ خدا کی قسم تیرے حلوے میں کمی نہیں آئے گی، خدا کی رحمت آسمان سے چماچم برسنے لگ جائے گی۔ آج سارا مجمع 3 مرتبہ مل کے میرے عزیزو اللہ سے معافی مانگے۔ ایک اور بات یاد آ گئی، بہنیں گھر میں ہیں، بہنیں اللہ اکبر، صبح بہن سے مسکرا کے بات کر لینا۔ جوان بھائی اگر چھوٹی بہن گھر میں ہے، اللہ اکبر، سر پہ ہاتھ پھیر کے سینے سے لگا لینا اور کہنا اللہ یہ وہ رحمت میرے گھر میں ہے جو 4 دفعہ تیرے نبی کے گھر میں آئی ہے۔ یا اللہ تیرے نبی نے اللہ اکبر حجرے سے آئے، ممبر پر آ کے کھڑے ہو گئے، یوں نہیں کہا نماز کا ثواب اتنا ملے گا، یوں نہیں فرمایا روزے کا ثواب اتنا ملے گا، انگلیوں کا اشارہ فرمایا جس کے 3 بیٹیاں ہو، نام اچھے رکھے، جوان ہو جائے، رشتے دیکھ کے ان کے رشتے کر دے، فرمایا بے فکر ہو کے مر جانا، پریشان نہ ہونا، قیامت کے دن دنیا مجھے تلاش کرے گی، میں بیٹیوں کے باپ کو تلاش کرتا پھروں گا، جہاں مجھے نظر آ گیا ہاتھ پکڑ کے حوضے کوثر پر لاؤں گا، جی بھر کے جام کوثر پلا کے ہاتھ پکڑ کر بیٹیوں کے باپ کو جنت کے دروازے پہ چھوڑ کے آؤں گا۔ جن کو اللہ نے بیٹیاں بہنیں دی، سر پہ ہاتھ رکھا کرو، پرایا دھن ہے، آج نہیں کل کوئی مالی آئے گا اس پھول کو توڑ کے لے جائے گا۔ ایسے گھروں میں بیانا جہاں سے بچیاں تمہیں ہاتھ اٹھا کے دعا دے۔ آج سارا مجمع اللہ کے دربار میں اس جلسے پہ ختم بخاری شریف جنہوں نے ختم کیا، جنہوں نے پڑھا، جو پڑھ رہی، اللہ ان کی عمر عمل میں برکت عطا فرمائے۔ سجانے والے پروگرام، تعاون کرنے والے، مارکیٹ والے، بازار والے، جنہوں نے مسجد انتظامیہ کے ساتھ جتنا تعاون کیا اللہ قبول فرمائے، جو چل کے آئے 6 گھنٹے بیٹھے اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ سارا مجمع اللہ کے دربار میں 3 مرتبہ مل کے کہہ دو یا اللہ میری توبہ،
پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ، جو کام ہمارے ذمہ تھا وہ ہم نے کر دیا، وہ جانے اس کا کام جانے۔ اس نے کہا توبو الی اللہ، اللہ کے دربار میں توبہ کرو، ہم نے کر دی، باقی معاف کرے اس کی مرضی، نہ معاف کرے تو بھائی اس کی شان نہیں بڑھے گی، اگر معاف کر دے تو اس کی شان میں کمی نہیں آئے گی۔ لیکن نبی بھی سچا، نبی کی بات بھی سچی کہ جب بندہ ندامت کا آنسو دکھاتا ہے اس کا عرش بھی جھوم جھومنے لگ جاتا ہے، اور بندے کے کہنے سے پہلے ہی بندے کے گناہوں پر رحمت کا قلم پھیر دیتا ہے۔ نئی زندگی کا آغاز کیجئے، اٹھے کوئی نہ، تمہیں خدا کا واسطہ دعا سے پہلے کوئی نہ جائے، 3 منٹ مان لوں گا زیادہ، 1 منٹ، نئی زندگی کا آغاز، چہرے پہ سنت رسول صبح سجی ہو، اپنی باتھ روم میں سے ریزر پھینک دو، شیونگ سامان کو آگ لگا دو کہ آج کے بعد حضور کی سنت پر اس طرح نہیں چلاؤں گا۔ اگر اللہ کے خوف کا آنسو تمہارے چہروں پہ جا جا گرا اور بہا ہے، نیت کر لو کہ آج کے بعد اس طرح نہیں چلاؤں گا۔ وہ نوجوان جو ابھی جوانی جن کی پھوٹ رہی ہے، اور وہ بوڑھے جو ابھی ابھی چھوٹی داڑھی رکھ کے بیٹھے ہیں، ہاتھ کھڑا کر کے کہ انشاءاللہ آج کے بعد داڑھی نہیں کٹائیں گے، ذمہ داری سے، تمہارے پہ اللہ کی قسم، پکا وعدہ اللہ سے، پکا وعدہ نہیں کٹاؤ گے، پکا وعدہ نہیں کٹاؤ گے، ٹھیک ہے؟ اور کون ہے جو اپنے بچوں کو حافظ بھی بنائے گا اور عالم بنائے گا انشاءاللہ؟ تیسرا تلخ وعدہ ہے، لے لوں دو گے 1 بجے اللہ کے گھر میں۔ نوجوان جن کی شادیاں نہیں ہوئی، آج تمہارے پہ اللہ کی قسم کو انشاءاللہ نہ مہندی کے فنکشن میں، نہ مائیوں کے فنکشن میں، نہ برات میں، نہ ڈھول باجا نہیں بجائیں گے، نکاح مسجد میں کریں گے، اور ایسے گھرانے میں شادی کریں گے جہاں ہم جہیز کا تقاضا نہیں کریں گے۔ کون ہے انشاءاللہ تعالی؟ اللہ کی قسم تمہارے پہ، دیکھ لو، اللہ کو جواب دینا ہے۔ انسان خطاؤں کا پتلا ہے، ان باپوں سے عرض کروں گا جن کے بچے جوان ہیں، ایسے گھر تلاش نہ کرنا کہ جہاں سے ٹرالیوں پہ جہیز آئے، ایسے گھر تلاش کرنا جیسے جہاں سے تقوی اور پرہیزگاری کی دلہن بن کے آئے۔ کوشش کرو گے میرے بھائی؟ ایک اور وعدہ، جمعرات نہیں، اتوار نہیں، کل کیا دن ہے؟ کل کیا دن ہے؟ اپنے نبی سے کے ساتھ محبت رکھتے ہو سارے؟ اس کا ثبوت دو گے؟ کل اس مسجد سے یا جہاں جہاں سے حضرات آئے ہو، اللہ کے راستے میں 3 دن کون لگائے گا؟ کھڑے ہو کے 3 دن اللہ کے راستے میں، کل سے اللہ کے راستے میں اٹھ کے، بزرگوں کھڑے رہو، آپ کو دیکھ کے لوگ کھڑے ہوں گے ماشاءاللہ، اٹھو تو 3 دن اللہ کے راستے میں دو، اللہ کے راستے میں، اللہ کے لیے 3 دن اٹھو ماشاءاللہ، پوری جماعت ایک دے دو بھائی، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ماشاءاللہ، کھڑے ہو بزرگوں کھڑے، اگر ہمت نہیں تو بیٹھے رہو، 10 11 اور کھڑے ہو ماشاءاللہ، 3 دن کل 12 ماشاءاللہ، اللہ کے راستے میں صبح سے 3 دن کون دے گا؟ اس جلسے کی قبولیت کے لیے، لوگوں کے تعاون کی قبولیت کے لیے، کیا پتا خدا کی قسم آپ کھڑے ہو کے دکھائے، فرشتہ ماشاءاللہ، فرشتہ بھی گناہوں پر رحمت کا قلم پھیر دے۔ ہے کوئی بھائی اور بھائی؟ ماشاءاللہ 13 14 15 اور بھائی 2 جماعتیں پوری کر دو، 16 اور اللہ قبول فرمائے، 4 اللہ کے نیک بندے اور 4 اللہ کے نیک بندے اور کھڑے ہو جاؤ بھائی، 4 اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے، 3 اور کھڑے ہو جاؤ بھائی ماشاءاللہ، 2 اور کھڑے ہو جاؤ، 2 اللہ ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے۔ یہ سارے دعا کے بعد یہاں میرے پاس آ کے بیٹھیں، میں کوئی نہیں کہتا، صرف دعا کروں گا ان کے لیے، اور آپ حضرات سے مصافحہ کروں گا کیونکہ اللہ رسول کے مہمان ہو، سارے دعا کے بعد یہاں آئیں، کوشش کریں گے بھائی۔ اور جمعرات سے روزہ کون لگائے گا اللہ کے راستے میں؟ جمعرات سے اللہ کے راستے میں نکلو گے بھائی، حیاتی ہو، اللہ بیٹھ جاؤ، اللہ برکت عطا فرمائے۔ اب 2 منٹ کی دعا، اعلان کی پرچی ہے، درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسولا ونبیا یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد یا ربنا یا مولانا یا غایت رغبتنا یا خالق انفسنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم رب اغفر وارحم وتجاوز ما تعلم انك انت العزيز الاكرم
اکرم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک اللہم یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک اللہم ان قلوبنا ونواصینا وجوارحنا بیدک لم تملکنا منها شیئا فاذا فعلت ذلك بنا فقل انت ولینا واہدنا الى سواء السبیل ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما غلطیوں کوتاہیوں سے درگزر فرما رحم کا کرم کا فضل کا عافیت کا معاملہ فرما اے اللہ خیر والے کام کے لیے ہمیں ہمارے مال جال کو اولاد کو ذریعے کے طور پہ قبول فرما اے اللہ خیر والے کام کو حقیقت میں ہمارے پہ ظاہر فرما دے اور اس کام کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں اس کی سمجھ توفیق نصیب فرما دے اے اللہ اس خیر والے کام کو مرتے دم تک کرنا ہے اور کرتے کرتے مرنا ہے اے اللہ اس کا کامل یقین نصیب فرما دے سارے عالم کے اندر نبی والا غم نبی والی تڑپ نبی والی فکر لے کے جانے والا بنا دے حضور علیہ السلام کے کام اور آپ کے سینہ مبارک کی نسبت نصیب فرما دے آپ کے قدمین کی نسبت نصیب فرما دے آپ کے قدموں کی نسبت نصیب فرما دے اے اللہ جس کام کے لیے آپ نے ہمیں بھیجا ہے اس کام کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور پوری دنیا کو اس پر لانے کی توفیق نصیب فرما دے اے اللہ جتنے مسلمان دنیا سے رخصت ہوئے خصوصاً وہاڑی میں سے اور بالخصوص اللہ اس مجمع میں سے ماں باپ بہن بھائی رشتہ داروں میں دوست یاروں میں مسجد حاضہ کی انتظامیہ کمیٹی کے عزیز و اقربا میں سے اے اللہ جو بھی دنیا سے گئے ہیں تمام کی مغفرت فرما دے اے اللہ سب کے درجات کو بلند فرما دے اے اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما یا اللہ بیماری بھی آپ کی نعمت ہے اور شفا بھی آپ کی نعمت ہے آپ کے بندے اس قابل کہاں ہیں کہ آپ کی ہر نعمت کو برداشت کر سکیں یا اللہ بیماری والی نعمت کو شفا والی نعمت میں تبدیل فرما دے اے اللہ بے اولادوں کو اولاد نصیب فرما اولاد والوں کی اولاد کو نیک بنا دے اے اللہ بیٹیاں دی ہیں تو ان کی عزت کا رکھوالی فرما دے اللہ اچھے گھرانوں میں ان کی نسبت مقدر فرما دے بیٹیوں اولاد بیٹوں کی طرف سے سکھ عطا فرما دے اے اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما بے دینوں کو دینداری نصیب فرما بے اللہ بے ہدایتوں کو ہدایت عطا فرما یا اللہ اجڑے ہوں کو بسا دے بچھڑے ہوں کو ملا دے روتے ہوں کو ہنسا دے بے مکانوں کو اپنا مکان عطا فرما دے بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما دے جو لوگوں کی دکانوں پہ ملازم ہے اللہ انہیں اپنا حلال عزت والا روزگار عطا فرما دے حاضرین کی حاضری کو قبول فرما لے مردوں کا عورتوں کا بوڑھوں کا بوڑھیوں کا بچوں کا بچیوں کا آنا علماء کا مشائخ حضرات کا یا اللہ اولیاء اللہ کے دیدار کرنا قبول فرما لے اے اللہ جیسے آج تو نے اپنے گھر میں بٹھا کر خوب مہمان نوازی فرمائی ہے اے اللہ روزانہ کا مسجد کا دسترخوان نصیب فرما دے تاکہ نمازیں پڑھنے والا قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا یا اللہ ذکر اذکار میں لگنے والا بنا دے اس زبان کو اپنے ذکر کا عادی بنا دے اپنے ذکر سے اپنے حبیب کی یاد سے دلوں کا اطمینان نصیب فرما دے اے اللہ ہماری سوچوں سے گندے خیالات کو نکال دے اچھے خیالات نصیب فرما دے دل کے اندر اللہ للہیت نصیب فرما دے اے اللہ پوری دنیا کے اندر اسلام کے پھیل جانے کے لیے ذریعے کے طور پہ قبول فرما لے اللہ اس باغوں والی مسجد کے اجتماع کو اور لائیومنٹ کے اجتماع کو اور پوری دنیا کے اندر اللہ مدارس میں یا اللہ جہاں جہاں اجتماعات ہو رہے ہیں اے اللہ تو قبول فرما لے اور اللہ قبولیت کے پر لگوا کر ہمارے لیے دنیا آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنا دے اے اللہ فوج پاکستان کے حوصلوں کو بلند فرما دے دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر لڑنے والا بنا دے اور کامیابی فتح کے تاج عطا فرما دے یا اللہ جتنی انتظامیہ ہے خصوصاً ہماری بہاڑی کی انتظامیہ اور اللہ جتنے انتظامیہ میں سے افسران تشریف لائے اسسٹنٹ کمشنر صاحب سمیت اللہ جو حضرات آئے ہیں وکلاء آئے ہیں بیرسٹر آئے ہیں جج حضرات آئے ہیں یا اللہ شعبہ زندگی سے جو وابستہ ہے تشریف لائے ہیں مدارس والے مساجد والے دکانوں والے مارکیٹ والے زراعت رکھنے والے اے اللہ سب کا آنا قبول فرما لے اور یہاں بیٹھے ہیں تیری بات کو سنا ہے سب کو جزائے خیر عطا فرما عمل کی توفیق نصیب فرما خوب نیکیاں کما کر تیرے پاس لانے والا بنا دے یا اللہ جتنے سیکیورٹی ادارے ہیں اور ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے محنت کر رہے اے اللہ تو ان کی مدد فرما اور حفاظت فرما
اس ملک کو اے اللہ پرامن بنا دے، سکون نصیب فرما دے، دہشت گردی کا خاتمہ فرما دے۔ اس اسلامی ریاست کی برکت سے پوری دنیا کے اندر دین والوں کو قائم و دائم فرما دے۔ یا اللہ کفر کی جیلوں میں جتنی اللہ قید ہے مرد عورتوں میں، خصوصاً ڈاکٹر عافیہ صدیقی سمیت سب کی رہائی کے انتظام فرما دے۔ اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی نصیب فرما، برما بوسینیا کے مسلمانوں کو آزادی عطا فرما۔ یا اللہ اسلام کا بول بالا فرما، میرے اللہ تو کفر کا منہ کالا فرما۔ جب یہ لوگ اپنے گھروں کو میرے سمیت جاویں گے، اے اللہ سواری کی لاری کی دھند سے اے اللہ تو حفاظت فرما لے۔ اے اللہ ناگہانی آفت سے، دشمنوں کی دشمنی سے، شریروں کے شر سے، زمینی آسمانی آفت بلیات سے، جنوں کی چھیڑ چھاڑ سے، جادو ٹونے سے، خصوصاً کال علم سے، اور لوگوں کا دشمنی کا بدلہ اس انداز سے لینے سے اے اللہ تو ہماری حفاظت فرما۔ خیر و عافیت کے ساتھ اپنے بچوں میں جا کر ملا دے، اور جب بھی آویں جاویں الہی خیر کی چادر نصیب فرما دے، کاروبار میں برکت عطا فرما دے۔ اے اللہ جن نوجوانوں نے چہرہ پہ سنت رسول سجانے کا ارادہ کیا ہے، یا اللہ جن ماں بیٹیوں بہنوں نے برقع پہننے کا ارادہ کیا ہے، قبول فرما کر استقامت نصیب فرما دے۔ اور جتنے حضرات نے کھڑے ہو کر اللہ کے راستے میں نکلنے کا ارادہ کیا ہے، اے اللہ انہیں ایسا نکال کے قدم رکے نہ، آنے جانے والا بنا دے، اور جب آخری وقت آوے تو ایسا لے جا کہ جنت کے دروازے پہ ملاقات کروا دے، حضور کے حوضے پر حوض کوثر پر سب کی ملاقات فرما دے۔ اے اللہ اس ادارے کو آباد فرما دے۔ اے اللہ اس ملک جتنے ادارے ہیں بنین بنات کے شعبہ میں، تدریس میں، اللہ سب کو آباد فرما دے۔ نکلنے والوں کو حافظ عالم دائی بنا دے، نکلنے والیوں کو حافظ عالمہ داعیہ بنا دے۔ اے اللہ دین کا کام لے لے، اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ تو ہمیں اپنا بنا لے، یا اللہ تو ہمارا بن جا، دنیا آخرت کی بھلائی مقدر فرما دے، پریشانیوں سے نجات عطا فرما۔ مسجد کی انتظامیہ شیخ صاحب، انور صاحب، وکیل صاحب، راؤ صاحب، اے اللہ میں کن کن کے نام لوں، قاری عبدالقیوم صاحب، امام صاحب، خطیب صاحب، مفتی صاحب، مدرسین حضرات، طلباء اکرام، جو اللہ اس مسجد مدرسے سے وابستہ ہیں، اللہ جنہوں نے تعاون کیے ہیں سب کو جزائے خیر عطا فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے لطف و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ علی حبیب محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔